الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے۔ یہ دو قومیں جن کے تاریخ کے اندر ذکر آتا ہے، اور شاید وہ والا موضوع ہے یہ کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ مت جو ہے وہ ایوالو کرتی ہے، اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ اس کے لیے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ ہمارے عقائد و بلیفز ہیں وہ اس قدر ایک کانسیپٹ کے اوپر اس قدر پختہ ہوئے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تاریخ کے بہت کتابوں کے اندر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی باتیں موجود ہیں ساری، لیکن اس کے باوجود جو اوور آل ایک ڈومیننٹ اور جو ایک مجموعی طور پہ جس تصور کو لیا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہ کوئی قوم تھی پرانے وقت کی، کوئی انتہائی وحشی قسم کی قوم تھی ہے، اور اس کے اوپر جب بند باندھ دیا ذوالقرنین نے تو اس کے بعد یہ اب بند ہے، اور اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے جا کے کھلنا ہے کب؟ جب دجال نے قتل ہو جانا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور اس کے بعد یہ قوم نکلے گی، اور جب نکلے گی تو ہر طرف اس نے پھیل جانا ہے، ہر قسم کا جس طرح کوئی دیوانہ پن نہیں ہوتا اس طرح بس پانی پینا شروع ہو جائے گی، ہر چیز ہر جگہ قتل و غارت کرنا شروع ہو جائے گی، اور اس قدر تعداد میں ہوں گے کہ جس طرح بھیڑ کوئی چھتا چھڑتا ہے تو وہ جس طرح بھیڑ نکلتے ہیں نا، اس طرح اس قدر تعداد میں انہوں نے نکلنا ہے، ہر طرف پھیل جانا ہے، انہوں نے ہلاکت تباہی کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے جو مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ کوئی طور پہ یا کسی اور ایک حدیث کے مطابق لد مقام جو ہے وہاں پر چلے جائیں گے، اور وہاں جا کے بس اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہلاک کرے گا۔ یعنی ان ادر ورڈز، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے ٹائم تک، ہمارے بعد بھی آنے تک، یعنی کہ جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام تک کا وہاں معاملہ نہیں ہوتا تب تک ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس قوم کے ساتھ، نہ ہم نے کبھی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ ان کے جو فساد کا ذکر ہے کہ یہ زمین پہ بہت فساد مچاتے ہیں، اس فساد سے بھی ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہونا ہمیں۔ وہ کوئی تھی قوم تاریخ میں، کسی اور قوم کو پریشان کیا ہوا تھا، ذوالقرنین نے ان کو تحفظ دے دیا، بند باندھ دیا، وہاں پہ ڈیم بنا دیا یا ایک بیریئر لگا دیا، اور اب جب قیامت آئے گی اس کے بالکل قریب جا کے انہوں نے نکلنا ہے، جب نکلنا بھی ہے تب بھی بہت لمیٹڈ ٹائم کے اندر دوبارہ اس قوم نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ قیامت والے دن 9000 میں سے 999 جو ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے وہ یہ یاجوج ماجوج میں سے ہے، تو لہٰذا یہ ایز اف کہ یہ قوم ہزاروں سال سے تو ہے یا سینکڑوں سال سے تو ہے، لیکن ان کا تقدیر میں ان کا ہے ہی لکھا جانا کہ انہوں نے جانا ہی بس جہنم ہے، یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں یہ، اور ایک طرح کا ہمارا جو کفارہ ہوگا وہ ان کے ذریعے ہو رہا ہوگا۔ یہ جنرل تصورات ہیں۔ یہ سارے تصورات جو ہے نا قرآن کی آیات اور احادیث کے اوپر اس طرح کا ایک تصور بنا ہوا ہے۔ اگر ہم جو ضعیف روایات ہیں ان کے اوپر چلے جائیں پھر تو پھر بہت عجیب عجیب باتیں بھی ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ یہ بھی ہے کہ ان کا کچھ روایات کے مطابق ان کا قد بہت بڑا ہے یا قد بہت چھوٹا ہے، ان کا آدھے انسان جتنا قد ہے، کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کے اوپر لیٹتے ہیں تو دوسرے کو اوپر غلاف کے طور پہ لے لیتے ہیں، کہ بہت عجیب عجیب تصورات بھی ہیں جو اگر ہم ضعیف اور روایات کے اوپر جائیں تو۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میری یہ خواہش یہی تھی کہ جو اٹینڈ کریں اور جو یا آن لائن بھی سنیں، خاص طور پہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں جن کو آلریڈی یہ حدیث اور روایات کا پتہ ہے، ان کے لیے ان میں سے کوئی بات نہیں ہوگی روایت میں سے، لیکن ویو پوائنٹ جو جس سے انہوں نے اپنا نظریہ بنا لیا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ وہ تھوڑا سا دیکھیں۔ تو صرف ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی بات ہے، اس گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر جو ذہن میں تصورات ہیں نا یاجوج ماجوج کے بارے میں، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ والی نہیں کی جو ہم لوگوں نے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو یاجوج ماجوج کے بارے میں کرنٹ تصور ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ذرا کہیں سائٹ پہ کریں، پاز کریں اسے، اور جو بات میں کروں گا نا اس کو ذرا کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ انشاءاللہ کوئی بات بھی کسی بھی قرآن کی آیت یا کسی صحیح حدیث کے خلاف نہیں جائے گی، کوئی بھی بات، کوئی بھی انٹرپریٹیشن ایسی نہیں ہوگی جو صحیح حدیث یا کسی قرآن کی آیت کے مخالف جائے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو مسلمانوں نے جو although کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی اسکالر کسی سینس کا نہیں ہوں، نہ کوئی محدث ہوں، نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے،
لیکن ایک جو لوگ ہیں، جو لوگ اسکالرز ہیں، جو لوگ محدث ہیں، جن لوگوں نے اسلام کے اوپر، تاریخ کے اوپر کام کیا ہے، ایکچوئل کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کی ہے، بہت محنت کی ہے، جو اسلامک سٹڈیز ہے اس کے اندر ایک پرابلم ہم فیس کرتے ہیں جو کہ باقی کسی اور سبجیکٹ میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ باقی تمام سبجیکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں نا، چاہے وہ لینگویجز کے سبجیکٹ ہیں، کوئی بھی لینگویج ہو جائے، یا وہ سائنس کے ہیں یا وہ آرٹس کے ہیں، ان کے اندر نا زمانہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس کے اندر نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ سائنس کی فیلڈ کے اندر زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. جو آج سے 100 سال پہلے سائنس ہوتی تھی یا میڈیسن ہوتی تھی، اور اب وہ دوائیاں کھاتے ہوں گے جو آج سے کوئی 300 سال پہلے لوگ دوائیاں کھاتے تھے. سب نئی دوائیاں آ گئی ہیں، ہر چیز کا نیا اور طریقے کے علاج آ گئے ہیں. جو ابن سینا نے، ان لوگوں نے جو علاج نکالے تھے وہ کہیں پریکٹس میں ہیں، اب نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی توہین ہو گئی ہے کسی قسم کی. نیوٹن نے جو فزکس کے لاز دیے تھے وہ تو ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے، جو میٹر جو ہے وہ انڈسٹرکٹیبل ہے. میٹر جو مادہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ تو بالکل ہی اب چینج ہو گیا جب سے آئنسٹائن کا دور آیا. آئنسٹائن نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ میٹر جو ہے وہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے، اور انرجی میٹر میں ہو سکتی ہے. یعنی کہ وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں نا، بنیادیں ہیں فزکس کی، وہی چینج ہو گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود نیوٹن، آئزیک نیوٹن کو کتنے رسپیکٹ سے بلایا جاتا ہے. تو ہم مسلمان جو اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں کہ اگر کہیں پر کسی چیز کی انٹرپریٹیشن چینج کی جائے نا، تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کی توہین ہو رہی ہے. جو اسکالر تھا، جس کے رائے کے خلاف اگر آپ سوچیں تو وہ خیال آتا ہے کہ نہیں، شاید اس کے ہم توہین کر رہے ہیں اس کی ہم لوگ. اگر ہم لازماً اسی کی رائے کے لازماً قائل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے مخالف ہیں. اگر ایسی بات ہوتی نا، توہین یا مخالفت والی بات ہوتی، تو آپ یہ دیکھیں کہ امام مالک کے جو شاگرد تھے، ان کے شاگرد آگے، ان کے شاگرد، ان کی اپنی اپنی فکر نہ ہوتی ہیں. پھر وہ سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے، اپنے اساتذہ کی بھی رسپیکٹ کرتے تھے. اس کے باوجود ان کی اپنی ایک رائے بھی تھی، اور اس میں اگر دلائل کے اوپر مبنی ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کی جو سٹارٹ ہوتا ہے نا ہماری اسلام کے اندر، جو اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، وہ سٹارٹ ہوتا ہے جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت گزار لیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈیکیول بھی کر لیا، مذاق بھی اڑا لیا، طنز بھی کر لیا، ہنسی بھی اڑا لی. حاجیوں آتے تھے تو حاجیوں کا کہتے تھے بچ کے رہنا اس بندے سے، اس بندے کے ساتھ نعوذ باللہ یہ مسئلہ ہے، مجنون ہے، شاعر ہیں، کاہن ہیں، نعوذ باللہ. وہ تمام باتیں کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ جب اس سے بات نہیں بنی تو اذیت دینا شروع کر دی مسلمانوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی دست درازی شروع کر دی. ابو طالب کے پاس بھی گئے کہ آپ ان کو باز کر لیں. اس طرح معاملہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے مشکل وقت سے مشکل وقت آ رہا تھا. لیکن مشرکین مکہ جو ہے نا، ابھی تک وہ صرف ان کو دبانے کے زور پہ تھے. ابھی تک علمی لیول پہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. صرف اعتراض، جنرل اعتراض جو عقلی طور پہ تھوڑے بہت کیے جا سکتے ہیں، یا باقی ہے کہ کلام کے اوپر تھوڑا بہت اعتراض کرنے کی کوشش کر لی، یا ادھر ادھر کی باتیں، ورنہ ادروائز کوئی سالڈ بات کبھی نہیں کرتے تھے. البتہ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لوگ ایمان لے آئے، تب ان کی اسٹریٹجی جو تھی وہ تھوڑی سی بدلی. کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یعنی کہ اس طرح تو بات نہیں بن رہی، تو بہت جو کوئی انفلوئنس والے لوگ ہیں وہ بھی ایمان لا رہے ہیں. تو ان چالوں میں سے ایک چال یہ بھی انہوں نے چلی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دو ساتھیوں کو بھیجتے ہیں یثرب میں. وہاں پہ علماء یہود آباد ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ہاں یہ نبوت اور یہ سلسلے ہوتے ہیں. تو اس لیے لہٰذا ان کو پتہ ہوگا. ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھئی کوئی بتائیں ہمیں طریقہ کہ اس بندے کے احوال بتائے جائیں، سارے حالات بتائے جائیں، اور پھر اس کے بعد میں کہا جائے کہ بتائیں کہ ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے. تو اس کے اوپر پھر علماء یہود اور رابائز جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ 3 سوال جا کے ان سے پوچھیں. ان سے جا کے پوچھیں کہ اصحاب کہف، یعنی کہ وہ نوجوان جو غار میں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں ذرا معلوم کریں. ان سے روح کے بارے میں پوچھیں. اور تیسرا یہ کہا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھیں جس نے وہ مشرق مغرب کا دور کا سفر کیا تھا. تو کیونکہ ابھی ہمارا فوکس یاجوج ماجوج کے اوپر ہے، اس لیے باقی دونوں سوالوں کو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم اس والے پرٹیکولر سوال ہیں ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. تو تمام تفاسیر کی کتابیں ابن اسحاق سے لے کے ابن ہشام اور آگے جتنی بھی ساری بات ہے، آگے وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے. یہ واقعہ موجود ہے. اس واقعے کے اوپر، ان 3 سوالوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا کسی نے کہ یہ کیا ہوا یا نہیں ہوا. یہ ہر کوئی متفق ہے کہ یہ یہود نے 3 سوال پوچھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں آپ کو جواب دے دوں گا کل، انشاءاللہ نہیں کہا، اور اس کے اوپر 14 دن گزر گئے، 15 دن کے بعد جا کے اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ لیکن جب وحی آ گئی، اب اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ابھی، لیکن جب وحی آ گئی تو اس کے بعد جو انہوں نے سوال پوچھا تھا نا، کہ میں پرٹیکولر سوال کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بندے کا نام نہیں پوچھا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا اس بندے کے بارے میں بتائیں، احوال بتائیں اس کے، کہ جس نے یہ سفر کیا تھا۔ سفر کہاں سے لے کے کہاں تک کا کیا تھا، صرف مشرق مغرب کا ذکر آتا ہے بس۔ یعنی کہ ان کے دل کے اندر کیا تھا، وہ کس بندے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، اور کون سا سفر تو کر لیا، سفر تو انہوں نے بتایا کہ مشرق مغرب کا سفر کیا، لیکن کون سا واقعہ وہ جاننا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کھول کے بتا دی سورہ کہف کے اندر۔ تو ہم یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم صرف قرآن کی آیات کو دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات کے اندر کیا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر، اس کے بعد ایک ایک کر کے بات کے اوپر ڈیٹیل میں جاتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت 83 سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ انہوں نے نام نہیں لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو سوال پوچھ رہے ہیں نا وہ اصل میں آپ سے وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کل، آپ ان سے کہہ دیں سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، بس عنقریب میں آپ کو ان کا پورا حال احوال بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین کے اوپر اقتدار دیا تھا، ملکیت کہہ لیں آپ انہیں، ان کے پاس اتھارٹی تھی، سب کچھ ہم نے دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر چیز کا راستہ جو تھا، ہر چیز کے اسباب ان کو دیے تھے۔ مثال کے طور پر اس کو جلدی شارٹ کرتے ہوئے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں صرف اللہ پہ توکل نہیں کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، تو ان کے پاس جو دنیاوی اسباب ہوتے ہیں نا وہ ہر طرح کے تھے، فوج بھی تھی، علم بھی تھا، حکمت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور ان کہ وہ تمام چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں دنیاوی اس کے اوپر، وہ تمام اسباب ان کے پاس تھے۔ تو ان میں سے کچھ اسباب کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ایک سفر کیا۔ کہاں تک گئے؟ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب شمس کو سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، انہوں نے دیکھا، پایا اس کو، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، کہ وہ ایک مرکی واٹر، انگلش کی ٹرانسلیشنز کے اندر ہے، اردو کے اندر آتا ہے کہ گاڑے پانی کے اندر یا کیچڑے والے پانی کے اندر، اس کے اندر یہ غروب ہو رہی ہے۔ یہ لفظ وہی ہے جو انسان کی تخلیق سے متعلق بھی جب وہ گارے مٹی کا ذکر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ کرتے ہیں، یہ وہاں پہ اس کو غروب ہوتے دیکھا۔ ویسے یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جو لوگ اسلام کے اوپر سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اس آیت کو بہت کوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک یا جو شیخ احمد دیداد کی جو ہے نا، اس میں یہ والی جو پرٹیکولر آیت ہے نا، یہ والی، اس کے اوپر چیلنج جو ہوتا ہے اور اس کا جواب ہوتا ہے وہ اس آیت کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے یہ کہہ دیا، اب یہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تھی کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو کل نہ، ہم نے کہہ دیا یا ذوالقرنین، اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس قوم پہ آئیں۔ اب یہ ایسے سیاح کی طرح نہیں گئے، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بادشاہ ہے، ان کے پاس فوج ہے، یہ مغرب کے لیول تک پہنچ گئے۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ جہاں پہ سورج غروب ہو گیا تھا، ایک عین حمیہ، بحر نہیں کہا اسے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ لیک والا لفظ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا اللہ نے، کہ اس پانی کے اوپر جو بہت گاڑھا پانی تھا یا مرکی ڈارک واٹر تھا، وہاں پر غروب ہو رہا تھا، تو اس سے آگے فوج نہیں جا سکتی۔ اس وقت تک نیول فورسز کا وہ تصور تو نہیں تھا جو اب ہوتا ہے نا، تو لہٰذا فوج وہاں تک پہنچی لیکن آگے نہیں جا سکتی تھی، یعنی کہ ایک لمٹ آ گئی۔ ایک طرف غروب ہونے کی طرف، مغرب کی طرف گئے تھے، تو ویسٹ کی طرف لمٹ تک پہنچ گئی فوج، اور وہاں پہ جس قوم کے اوپر انہوں نے جا کے فوج پہنچی، ان کے جو علاقہ تھا لوگوں کا، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو پورا اختیار دیا تھا کہ اب چاہو تو جس طرح بادشاہ آتے ہیں اور سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اس طرح وہ کرنا چاہتے ہو، جو بھی اختیار ہے تو آپ کے پاس اختیار حاصل ہے۔ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو کوئی ظلم کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے مطابق ہی بدلہ لیا جائے گا۔ اس میں ابھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن ان کا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے، وہ ایک انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ اقتدار تھا ان کے پاس، اتھارٹی تھی، لیکن اس اختیار کے اوپر اور اس اتھارٹی کو انہوں نے کبھی مس یوز نہیں کیا، ظلم نہیں کیا کسی قوم کے اوپر۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو اچھے اعمال کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھا جزا ہوگی اس کے لیے۔
پھر اس کے بعد انہوں نے ثم اتبع سببا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور سفر اختیار کیا، اسباب اختیار کیے اور انہوں نے ایک اور سفر کیا، یہاں تک کہ وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس علاقے تک پہنچ گئے. یعنی کہ یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمٹ تک وہ پہنچ گئے، اب ایسٹ کی لمٹ کو وہ پہنچ گئے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا، ایک پریمیٹیو قوم تھی وہ. اس کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں مفسرین نے کچھ نے رائے یہ قائم کی ہے کہ ان کے کپڑے تک نہیں وہ پہنتے تھے، اتنے وہ پریمیٹیو تھے، اس قدر وہ پرانی قوم کوئی تھی ایسی. اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ شاید مکان وغیرہ نہیں بناتے تھے وہ، سورج سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب آگے پھر فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ سفر ہو گیا مغرب کا اور یہ سفر ہو گیا مشرق کا ان کا، جو انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کے حالات بتائیں جس نے 2 سفر کیا. آگے ثم اتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور سفر کے لیے اسباب قائم کیے اور وہ سفر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، وہ پہنچے بین السدین، جہاں تک کہ وہ 2 بہت بڑے پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ گئے وہ، یا بہت بڑے سد جو ہے ویسے وہ ڈیم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، وہ کوئی بہت بڑے رکاوٹ یا بہت بڑی چیزوں کے درمیان میں وہ پہنچ گئے. تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہ پہنچ گئے اور وہاں پہ وجد من دونہما، اور ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے قومن لا یکادون یفقہون قولا، انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات چیت کرنا سمجھنا اور نہیں کر پاتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ذوالقرنین جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، وہ اتنی دور دور تک سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسی قوم تک اب آئے ہیں وہ جہاں پہ وہ خود یا ان کی فوج میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ٹرانسلیٹر کے طور پہ بھی ان کے ساتھ بات کر سکتا ہو. ایک کوئی ایسی قوم ان کو ملی جو قوم بات چیت نہیں کر سکتی تھی، لینگویج کا بیریئر تھا. نہ یہ اس قوم کی زبان جانتے تھے، نہ وہ ان کی قوم کی زبان جانتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا. اس قوم نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ بہت طاقت والا، اختیار والا ہے. یہ انہوں نے پہلے جو سفر کیا تھا اس قوم کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جب پریمیٹیو فارم کے جب قوم کے پاس پہنچے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کو غلام نہیں بنا لیا، ان کو ایسا کچھ نہیں کیا. اب یہاں تک جب وہ پہنچے ہیں تو اس قوم نے، جو کہ بات چیت نہیں کر سکتی تھی، کوئی اور ریس تھی، کوئی اور نسل تھی، انہوں نے ذوالقرنین سے کہہ دیا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ زمین میں بہت فساد مچا رہے ہیں. اب انہوں نے کس طرح کمیونیکیٹ کیا؟ کہ اشاروں کے ساتھ اپنی آدھی بات سمجھائی، آدھی بات بول کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بات کمیونیکیٹ کر دی ذوالقرنین کو کہ زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج، یہ زمین میں ہمارے یہاں بہت فساد مچاتے ہیں. اب کھیتی خراب کرتے ہوں گے، یا ان کے جانور لے جاتے ہوں گے، یا وہ ان کو غلام بنا لیتے ہوں گے، کچھ جو بھی فساد کرتے ہوں گے. بہرحال یہ قوم ابھی یہاں پہ نہیں تھی، یاجوج ماجوج ان کے ہاں موجود نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا قوم ہے جو فساد کرتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ فہل، تو کیا نجعل لک خرجا، کہ ہم آپ کو ایک خرچہ دیتے ہیں اس کے لیے، ہم آپ کو اس کے اوپر کوئی پیسے دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ حائل کر دیں، ایک ڈیم سا بنا دیں، ایک سد بنا دیں بیچ میں. پہلے بھی سدین کا لفظ تھا، تو یعنی کہ پہاڑ ہیں تو درمیان میں ایک اور، جس طرح پہاڑ مانند ایک بالکل ایک بند باندھ دیں، آپ جیسا ڈیم ہوتا ہے اس طرح باندھ دیں. تو ذوالقرنین نے اس کے اوپر کیا کہہ دیا کہ میرے پاس جو مال ہے وہ بہت ہے، مجھے اس کی کوئی لالچ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، تو لہٰذا میں آپ کو بنا تو دیتا ہوں وہ، لیکن آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، بقوتن، آپ نے لیبر کے طور پہ میری آپ ہیلپ کریں، تو میں آپ کے اور بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان میں ردمہ، میں ایک ردم بنا دوں گا. اب یہ جو ردم ہے یہ بھی ایک طرح کا ڈیم کے لیے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے فرمائش کی تھی صد کی، انہوں نے کہہ دیا میں آپ کو ردم بنا کے دے دوں گا. یعنی کہ اس کو تفاسیر جو ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے، انہوں نے ایک بیسک چیز مانگی تھی، یہ کیونکہ ٹیکنالوجی اور اس کے اعتبار سے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے کہہ دیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو بنا کے دے دوں گا آپ، لیکن مجھے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، آپ نے صرف لیبر کے طور پہ میرے ساتھ کام کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ آتونی زبر الحدید، اب آپ میرے لیے کیا کریں، جو لوہا ہے وہ اس کی شیٹ یا بلاکس
بہرحال پیسز کے اندر جو لوہا ہے وہ مجھے پرووائڈ کریں آپ اس کے لیے. یہاں تک کہ ان کو جب دونوں صدفین دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، اب یہ لفظ چینج ہو گیا، اس کو ہم بعد میں ذکر کر لیں گے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جب اس کو ہم نے رکھ دیا اور اس کو جلا دیا، کہ اس کو جعلہ نارا، کہ اس کو جب بھڑکایا، بلو کرنے کو کہا گیا اور وہ آگ کی طرح گرم ہو گیا. آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب کہہ دیا کہ اس کے اوپر کاپر کو ڈال دیا جائے اب، اور اس کو پورا بند کر دیا جائے. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے ذوالقرنین نے کیا کہہ دیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. اب اس کے بارے میں زیادہ تر تو تفاسیر کے اندر یہی ہے کہ اب یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے تو یہ میرے رب کی رحمت ہے. اس میں کچھ باتیں اور بھی جو اچھی لگی تھیں مجھے، وہ یہ بھی ہیں کہ کچھ مفسرین نے اس طرح بھی لکھا ہوا ہے اس کو، کہ جس طرح ایک بندہ کوئی آرکیٹیکٹ یا کوئی بہت اچھا مونومنٹ بناتا ہے، بہت اچھی تعمیر کرتا ہے وہ، تو وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے اس چیز کا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. انہوں نے اس کے اوپر بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم یہ بنا پائے ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو تب یہ گر جائے گا. اب اس وعدے سے مراد، اب کوئی ذکر نہیں کیا کہ کون سا وعدہ، جب پورا ہوگا اللہ کا تو وہ، تو اس لیے ذکر نہیں کیا. تو زیادہ تر کیا ہے کہ جب وہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وعدہ جو ہوگا وہ، یا اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جتنی مرضی اچھی چیز آپ نے بنا دی ہے، جتنی مرضی مضبوط بنا دی ہے، دکا یہ ختم ہو کے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچنا ہے اس کا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي الْبَعْضِ، اور اس دن جب وہ دن آئے گا تب ہم اس ایک کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے دوسرے کے اوپر، کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر موج کی طرح اور ایک دوسرے کے اوپر سرج کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جا کے. فَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا اور سب کو جمع کر دیا جائے گا. اور آگے پھر یہ آیات جو ہیں وہ آگے پھر کمپلیٹ ہوتی ہیں. یہ ذکر ہے جہاں پر یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب کو اس چیز کا علم ہے. پھر دوسری دفعہ جو قرآن میں اگر ذکر آتا ہے ان کا، تو وہ سورہ انبیاء کی آیت کے اندر آتا ہے، اور وہ آتا ہے الٹا ان کے کھلنے سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کہ جس کو ہلاک کر دیا تھا ہم نے، کہ اب وہ ہرگز نہیں لوٹیں گے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے نیچے. تو یہ اس کے بارے میں جنرل اوپینین یہ ہے کہ بس ہر بستی جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں، اب کو اس کے لیے بستی کے رہنے والوں کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ اس کو آباد کر دیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا. اور وہ مراد یہ ہے کہ بس قیامت برپا ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ دو جو باتیں ہیں یہاں پر، ان کے اندر ایک سیگمنٹ کے اندر سورہ کہف کے اندر جو پہلے ذکر ہوا، اس کے اندر ذکر آ گیا یہ والا ان کو بند کرنے کا. دوسرے کے اندر ذکر ہے ان کو کھولنے سے ریلیٹڈ اس کے اوپر ہے. اب یہ پہلا والا جو ہے نا، اس کے اوپر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہاں پر ایشو ہے، صرف تعبیر کا ایشو یہاں پر. پہلے والے حصے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں صرف واحد جو چیز مجھے آگے جا کے سمجھانے کی ضرورت پڑے گی وہ مطلب کہ اپنے باتوں کو پروف کے علاوہ، ورنہ ادروائز یہ وعدہ جو اللہ کا، یہ کون سے وعدے کا ذکر ہے، صرف اس کے اوپر تھوڑا بہت تشریح کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اور بات کروں گا، لیکن ادروائز یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی جس کے اوپر زیادہ اختلاف ہے. اب سب سے پہلے صرف اس کا کولڈ انالیسس کریں، ان آیات کا، صرف 2 آیات کا کولڈ انالیسس کرتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ تو مفسرین نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا تو بہت ذکر کیا ہے، بہت دفعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا، اور اس کا ذکر ابھی تک ریلیونٹ ہے کیونکہ یہ قوم ابھی تک موجود ہے. اور جو قیامت والے واقعات ہونے ہیں ان کے اندر بھی ہر واقعے کے اندر اسی قوم کے ساتھ لینا دینا ہوگا کوئی نہ کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جہاں جہاں کئی موقعوں پہ ذکر کیا ہے، وہاں پر ایک ذکر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے اندر. اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ تم لوگ 2 دفعہ زمین میں بہت فساد مچاؤ گے.
جو زیادہ ڈیٹیل اگر اس کی ہے، اگر اس پوائنٹ کے زیادہ ڈیٹیل ہے تو مجھے موقع ملا تھا ایک ان نون ڈارکنیس کے نام سے لیکچر دینے کا، وہ اور مسجد اقصیٰ، ان دو لیکچرز کو اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو اس کی زیادہ ڈیٹیل تب آ جائے گی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کس طرح کی ہے۔ لیکن بہرحال سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ ان کو کہا تھا کہ تم زمین میں بہت فساد مچاؤ گے اور بہت خرابی کرو گے۔ تو وہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے اور آگے چلے گئے اور ریگستان میں 40 سال ان کی نافرمانی کی وجہ سے گزار دیے، موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد یوشع بن نون کے لیڈرشپ کے اندر جو نبی بھی تھے علیہ السلام، تو ان کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے بالآخر وہ بیت المقدس اور وہاں پہ وہ چلے گئے، یروشلم کو فتح کر لیا، قوم آباد ہو گئی اور اب وہ وہاں پر رہنا شروع ہو گئے۔ پھر ان کا ایک وقت کے بعد جا کے بہت اچھا وقت آیا جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، لیکن اور اس دوران انہوں نے اپنی ہیکل بھی بنا لی تھی، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر کر لی تھی اور وہ ان کو کافی ایک عروج ملا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کا زوال آیا تو پھر کیا ہوا کہ نبوکڈ نظر جو تھا، بخت نصر جو تھا، اس کے ہاتھوں حملہ ہوا اور مسجد اقصیٰ اور وہ سب کچھ شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ اگلے وعدے کا وقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب تم غلامی سے نکل کے دوبارہ اب تم عروج پہ آ گئے ہو، اور وہ تاریخ کے اندر ہوا کہ یہ دوبارہ پھر بخت نصر کی غلامی اور بیبلونینز کی غلامی سے نکل کے یہ پہنچ گئے جب دوبارہ یروشلم کے اندر، اور وہاں پہ دوبارہ آباد ہوئے، دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنا لی، ہیکل دوبارہ بنا لی، مسجد اقصیٰ دوبارہ بنا لی انہوں نے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب وقت آ گیا، لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی نافرمانی کی، تو اس کو دوبارہ اس موقع کے اوپر ہیکل سلمانی گرا دی گئی۔ اب رومیوں کے ہاتھوں گرائی گئی تھی، جنرل ٹائٹس نے اٹیک کیا تھا اور ان کے ہیکل کو اور سب کو گرا کے اور ان کو شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے آگے وہاں پہ جا کے نا ایک طرح کی خاموشی ہو جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اب اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ اس قوم کو اس شہر کے اندر ہلاک کر دیا تو آگے صرف ایک چانس کا ذکر ہوتا ہے کہ اب تمہارے پاس ایک اور چانس ہے، تمہارے پاس ایک اور چانس ہے کہ اگر تم توبہ کر لو اور میرے نبی کے اوپر یعنی کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے موقع ہے، ورنہ تم زمین کے اندر اب تم ذلیل ہو کے رہو گے۔ تو جو چیز وہاں پہ پھر مس ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کے اوپر جا کے کہ اگر تم فرمانبرداری دکھاؤ گے، وہ جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ یہاں پر اصل میں سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں ہلاک کر دیا، چاہے تم فرمانبرداری دکھاؤ اور نافرمانی دکھاؤ، ہر حال میں کیا ہے کہ تمہارے لیے اب وہ بستی حرام ہو گئی ہے، وہاں پہ تم دوبارہ نہیں جا سکتے۔ سورہ انبیاء کو اگر آپ دیکھیں نا تو تقریباً 48 نمبر آیت سے نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا ذکر کرتے رہتے ہیں باری باری کر کے۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے اور زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس آیت سے 1-2 آیت پہلے تک سب کچھ ایک سیکونس میں آ رہا ہوتا ہے، پھر 2 آیت کے گیپ کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اب اس بستی کے لیے، یعنی کہ یہ تو انبیاء آتے رہے تمہارے پاس، یہ تو سب کچھ رہا، لیکن اب تمہاری نافرمانی کے وجہ سے تمہارے لیے یہ بستی حرام کر دی گئی ہے، یروشلم میں اب تم دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کب تک داخل نہیں ہو سکتے؟ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب تک یاجوج و ماجوج کھول نہیں دیے جائیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو جب تک نہیں کھول دیا جائے گا تب تک یہ بستی حرام رہے گی تمہارے لیے۔ اب ہم تاریخ کو دیکھیں نا تو 1948 کے اندر یروشلم جو تھا اور وہ جو سارا تھا وہ سب کچھ چلا گیا یہودیوں کے ہاتھ میں اور اسرائیل کی ریاست بن گئی۔ اس آیت کو یہاں پہ دیکھیں، یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں کے اوپر نا آسان فہم بھی بنایا ہوتا ہے اور ٹرکی پوائنٹس بھی بنائے ہوتے ہیں، کوئی گہری بات بھی کی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا خریدنا پڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مفسرین کو جزا دے جنہوں نے اس طرح کی جو پوائنٹس ہیں نا وہ مینشن کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اب اس بستی کے اوپر جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاک کر دیا تھا، اب ان کے اوپر جانا صرف اس صورت میں ممکن ہوگا جب یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ تو یہاں پہ صرف اتنا پوائنٹ ابھی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر یروشلم میں واپس یہودی آباد ہو گئے ہیں، اسرائیل کی ریاست بن گئی ہے اور جس طرح سے طاقتور بن گئی ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے فتحت والی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کھل گئے ہیں۔ اگر
یہاں پہ یہ والا پوائنٹ انڈرسٹینڈ کریں. اب جو کلاسیکل تفسیر ہے نا اس کی، اب تھوڑا سا اس کے اوپر تنقید آپ دیکھیں. اگر اس چیز کو چھوڑ دیں جو میں نے ابھی بات بتائی ہے، جس کو مفسرین جنرلی یہ ترجمے کیے جاتے ہیں کہ ہر بستی جو اب ہلاک کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کے مرنے والے اس بستی میں کبھی نہیں لوٹ سکتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکل آئے. اب فرض کرتے ہیں کہ آپ واپس کلاسیکل ٹرانسلیشن کے اوپر جائیں. جب یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکلے، اگر ہم مانتے ہیں کہ نہیں وہی نکلنا ہوگا ان کا، کیا بستی والے تب واپس چلے جائیں گے اپنے علاقوں میں؟ تو کیا تب واپس چلے جانا ہے انہوں نے اپنے علاقوں میں؟ کہ اللہ تعالیٰ جوڑ رہے ہیں آیت کو، وہ آیت الگ نہیں ہے اس سے. حتیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو کیا تب وہ بستیوں میں واپس چلے جائیں گے؟ ہر ہلاک کر دینے والی بستی جو ہے، جو پاکستان کے اندر بھی ہے، اتنے پرانی سویلائزیشن جن کے صرف کھنڈرات موجود ہیں، ٹیکسلا کے پاس بھی ہوا، کیا وہ بستیوں میں واپس چلے جائیں گے اب لوگ؟ وہ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یا چلیں اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے مراد صرف اشارہ ہے قیامت کی طرف، قیامت کی طرف بھی تب لوگوں نے بستیوں میں تھوڑی جانا ہے واپس، وہ تو میدان حشر میں جانا ہے انہوں نے. کوئی بستی والا جب جس کو ہلاک کر دیا گیا ہے وہ اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹ سکتا. یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے کہ بستی میں کس نے لوٹنا ہے واپس اب. تو جو کلاسیکل جو اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے نا، اس کے اندر بھی یہ تھوڑا سا پوائنٹ اعتراض کا یہ والا کہ یاجوج ماجوج کے کھل جانے کا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کی کسی بھی حدیث سے تائید نہیں ہوتی کہ مرنے کے کیا جو یاجوج ماجوج کے نکل جانے کے بعد وہ جو بستی والے جو ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، عذاب آیا تھا، جو بھی ہوا تھا، وہ سارے اپنے بستیوں کو لوٹنا شروع ہو جائیں گے اب. تو لہٰذا اس کے اندر جو کلاسیکل تفسیر ہے اس کے اندر ایک ڈاٹ ہے، پوائنٹ ہے. اب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہیں کون. یاجوج ماجوج کا جو لفظ بائبل کے اندر آتا ہے وہ گوگ اور میگوگ آتا ہے. بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ورڈز ہماری لینگویج کے نہیں ہیں، اور عربی کے اندر بھی جو مفسرین ہیں یا جو تاریخ ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ باہر کی زبان ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے. یہ کہ یاجوج ماجوج کا مطلب کچھ لوگوں نے مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اس لفظ سے بنا ہے، لیکن یہ ہماری زبان نہیں ہے. اس طرح ہی بائبل کے اندر بھی آتا ہے کہ گوگ میں گوگ ان کی لینگویج نہیں ہے. یہ مسند بازار کی حدیث ہے، although یہ ضعیف درجے کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد لنوح، نوح کے بیٹوں میں سے تھے سام و حام و یافس. یہ 3 بیٹے تھے نوح کے. یہ بائبل کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ نوح کے 3 بیٹے تھے. جو ایک غرق ہو گیا تھا اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. اور اس کے بارے میں آ گیا وولد لیافس، اور جو یافس تھے ان کی اولاد میں سے تھے یاجوج و ماجوج و ترک، اور جو ترک ہیں وہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی ضعیف درجے کی ہے ویسے، لیکن اس کے اندر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سامن، جو سامی قوم ہے، جو نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے جو سام ہے وہ ابوہ العرب، وہ عربوں کے والد ہیں. یعنی کہ عرب جو قوم ہے وہ یہاں سے آئی ہے، سامی سے. ایون آپ نے انگلش کے اندر خبروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی یہودیوں کو برا بھلا کہے تو کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں؟ اینٹی سیمیٹک ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو UN کے لیول کے اوپر، امریکہ کے لیول کے اوپر وہ سیمیٹک کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ سام کی اولاد ہے، تو اس لیے وہاں سے اس کو افیلیٹ کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک ہی نسل تھی نا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پیچھے اور پیچھے چلے جائیں تو وہ جو سارے تھے وہ ادھر ہی جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. وہ یافس ابو روم، اور یافس جو ہیں وہ رومیوں کے والد ہیں. نیچے والی جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں کیا تھا کہ یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج اور ترک ہیں، اور اس میں کیا فرمایا ہے کہ جو روم ہیں وہ بھی یافس کی اولاد میں سے ہیں. وہام ابو الحبش، اور جو حام ہیں ان کی اولاد سے افریقہ کے والے لوگ ہیں جو وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں. اچھا، اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں بائبل کے اعتبار سے بھی اور اس کے اعتبار سے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاریخی کتابوں کے اندر. اور ذکر کر دیا ترک کا، یاجوج ماجوج کا اور روم کا. ٹھیک ہے، ہمیں یاجوج ماجوج ابھی ہمیں پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کون ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے روم کون سی قوم ہے. یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. یہ وائٹ سکن والے جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے یہ روم تھے. بیزنٹائن امپائر جو تھا اور جو رومن امپائر تھا یہ سارے کون ہیں؟ جو آج کل کا سارا یورپ ہے. سارا یورپ بھی تھا یہ. تب ٹھیک ہے، یہ کنٹری اٹلی الگ کنٹری نہیں تھا، آسٹریا الگ کنٹری نہیں، سارا رومن امپائر ہوتا تھا یہ. لیکن یہ پورا جو یورپ ہے یہ والا، یہ وہ ساری وہ نسل آتی ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے
جو یافس تھے انہوں نے نارتھ کا رخ کیا تھا, وہ نارتھ کی طرف گئے تھے وہ, کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ ترکی کے آس پاس کہیں پہ ان کی کشتی جو تھی وہ رکی تھی. انہوں نے نارتھ کا رخ کیا تھا, ایک بیٹا اس طرف چلے گئے تھے اور ایک بیٹے نے یہ رخ کیا تھا. تو لہٰذا یہ نارتھ کی طرف یہ چلے گئے تھے اور یہ یورپین ریس ہے, یہ تقریباً ساری یافس کی اولاد میں سے ہے. ان میں سے رومی بھی ہیں, ان میں سے یاجوج ماجوج بھی ہیں, اور انہی میں سے ترک بھی ہیں. بات کی سینس بھی بنتی ہے یہ والی کہ ترک اور وہ ہیں بھی ریلیٹڈ ہیں. وہ ایک بک کے اندر میں نے یہ ضرور پڑھا تھا, اور ایون نعمان علی خان بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اورینٹل نیشنز ہیں نا, یہ والے فار ایسٹ کے جتنے بھی ہیں, یہ بھی اصل میں یافسی کی اولاد میں سے ہیں. لیکن آج کل کی دنیا کے حساب سے دیکھیں آپ تو پورا یورپ وائٹ ریس ہے, پورا ایسٹرن یورپ جو ہے یہ بھی وائٹ ریس ہے, یوکرین اور یہ سارے کنٹریز. پورا رشیا وائٹ ریس ہے. آسٹریلیا میں کون ہے, نیوزی لینڈ میں کون سی ریس ہے, پورے امریکہ کے اندر کون سی ریس ہے, چاہے کینیڈا ہو اور امریکہ ہو, نارتھ امریکہ, اس کے اندر کون سی ریس ہے, ساؤتھ افریقہ کے اندر کون سی ریس ہے. یعنی کہ آپ پوری دنیا کو اگر آپ اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں نا, اگر میں اس میپ کو رنگ دوں نا کہ وائٹ ریس کہاں کہاں پہ ہے, تو یہ اچھا خاصا پوری اوپر نیچے بھر جائے نقشہ, کس قدر ممالک ہیں. یہ پورا ٹاپ جو ہوگا سارا کا سارا, یہ سارا وہی ریس آتی ہے جو یافس کی اولاد میں سے ہے. پورا ٹاپ, آلموسٹ پورا ٹاپ. نیچے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ کنٹریز بھی, ساؤتھ افریقہ بھی, یہ سارے کنٹریز. اور پھر بیچ میں کئی کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ وہ اچھی خاصی پاپولیشن میں ہے, جیسا کینیا اور ایسے کنٹریز ہیں, ہے افریقن کنٹریز وہ, لیکن ان کی ریس بہت زیادہ ہے. یہ پن پوائنٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج ہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہیں, یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہیں. اب ہم آگے اور سورسز پہ جاتے ہیں, بائبل پہ جاتے ہیں. تو بائبل کے اندر اگر ہم اس کو بائبل کو دیکھیں نا, جو پہلی کتاب ہے اس کی بک آف جینیسس, اس کے اندر میگوگ کا ذکر ہے نام لے کے کہ یافس کے ڈائریکٹ بیٹے تھے میگوگ, لیکن گوگ کا نام نہیں آتا. میگوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ بیٹے ہیں یافس کے, اور یافس جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعنی کہ کہنے کا ان ادر ورڈ ہوا میگوگ جو ہوئے وہ پوتے ہوئے نوح علیہ السلام کے. یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر بک آف ایزیکیول ہے. ایزیکیول جو ہے وہ ایک خیال مسلمانوں کے جو تاریخ دان ہیں ان کا یہ ہے کہ جو ذوالکفل کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر, وہ ان کے نبی تھے ایزیکیول. یہ کس دور کے اندر تھے اور ان کو کیا آیا تھا, انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے کون سی وحی کی تھی وغیرہ, لیکن بہرحال ان کی جو کتاب ہے جو ان کے اوپر وحی ہوئی تھی جو کتاب کی شکل کے اندر ہے, یہ سارے نبیوں کی کتابیں صحیفے ہیں نا, یہ بائبل کا پارٹ ہے, ایک بڑی بائبل کا پارٹ ہے یہ. تو اس کے اندر جو گوگ کا ذکر ہے ایک بندے کے طور کے اوپر ذکر آتا ہے, اور میگوگ آتا ہے کہ میگوگ کی لینڈ ہے یہ, تو شاید ایک بہت بڑی جگہ ہے جو ساری ان کے ہوگی. پھر بائبل کی جو آخری بکس ہیں ان کے اندر ہے بک آف ریولیشن, جس کے اندر وہ جنگوں کا, جس طرح ہماری جو کتاب الفتن ہے یہ اس کے بالکل مد مقابل ہے. قرب قیامت کیا کیا ہوگا, اینٹی کرائسٹ کا ذکر بھی آتا ہے, یعنی کہ دجال کا بھی ذکر آتا ہے, اور جنگوں کا ذکر آتا ہے, ارمگڈون کا آتا ہے, یعنی کہ ملحمۃ العظمیٰ اس کا ذکر آتا ہے. تو اس کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر دونوں کا ایک ساتھ آتا ہے کہ یہ دونوں ہوں گے اور یہ ہاسٹائل نیشنز ہوں گے, یعنی کہ یہ فتنہ اور فساد مچانے والی قومیں ہوں گی قیامت کے نزدیک. بائبل کے اندر ڈائریکٹ 3 ریفرنس ہے, قرآن کے اندر 2 جگہوں پہ ذکر آتا ہے, بائبل کے اندر 3 جگہوں پہ ان کا ذکر آتا ہے. تو پہلی والی بات تو بالکل وہ میچ ہو گئی, یہ والی بات بھی میچ ہو گئی قرآن اور حدیث کے ساتھ کہ قیامت کے قریب آئیں گے وہ. اب یہ کہ انسائکلوپیڈیا ریڈرز ڈائجسٹ کا, اس کے اندر گوگ میگوگ کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا. نیمز آف ویریس پیپل اینڈ لینڈس ان اولڈ ٹیسٹیمنٹ, بائبل کے جو عہد نامہ قدیم ہے اس کے اندر جو نام آتے ہیں, ٹھیک ہے. نیشنز انڈر ڈومینین آف سیٹن, وہ قومیں جو شیطان کے پیروکار ہوں گے, یہ بک آف ریولیشن کے 28 کے اندر لکھا ہوا ہے. اپوز ٹو دا پیپل آف گاڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی وہ ذکر ہو گیا. اب تاریخ کے اعتبار سے اگلی تیسرا جو میننگ لکھا ہوا ہے نا, وہ تاریخ کے اعتبار سے ہے, وہ بائبل کا یا اس کا حوالہ نہیں ہے. وہ کیا ہے, ان دا میڈیول لیجنڈ, یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ 1000 2000 3000 سال پہلے کے جو ٹائم ہوتا تھا, میڈیول تاریخ جو تھی, اس کے اندر کیا ہے, اوپوننٹس آف الیگزینڈر دا گریٹ, جو سکندر اعظم تھا اس کے مخالفین, لیونگ نارتھ آف دا کوکیشیس, جو کوکیشیس ماؤنٹینز ہیں ان کے نارتھ میں یہ رہا کرتے تھے یاجوج ماجوج. ابھی تک آپ دیکھیں ساری باتیں میچ ہو رہی ہیں, ابھی تک کوئی کنفلکٹ نہیں ہے اس کے اندر, حدیث کے اندر بھی, اور جو بائبل کی بات بھی ہو گئی, اور ایون جو ماڈرن انسائکلوپیڈیا جو کسی قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے, نہ بائبل کے مطابق ہے,
بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نارتھ کے اندر کوکیشیس کے نارتھ کے اوپر یہ قوم جو آباد تھی جنہوں نے الیگزینڈر کے ساتھ مخالفت کی تھی، انہوں نے سکندر اعظم کے ساتھ لڑے تھے وہ. اچھا، تو اب یہ جو قرآن کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو ذوالقرنین کا ذکر آیا تھا اور جو وہ جن کے لڑے تھے وہ، اور جو جو انہوں نے بند باندھا تھا، صد باندھا تھا انہوں نے، اور بلکہ ردم باندھا تھا انہوں نے، تو وہ کس جگہ کے اوپر تھا؟ اس کے اوپر تاریخ کی جو پرانی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر ظاہری بات ہے کہ مثال کے طور پہ جو البدایہ والنہایہ جو ہے امام ابن کثیر نے جو لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اٹلانٹس اوشن کا ذکر کیا ہے. لیکن ابھی اگر ہم ماڈرن تاریخ پڑھیں نا، تو کوئی ایسا کانکرر کبھی نہیں گزرا تاریخ کے اندر، کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا. یہ پچھلے یعنی کہ اب یہ ماڈرن تاریخ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات کی، جب آیات نازل ہوئی تھی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ گزر چکا ہے پہلے کا، تاریخ پہلے کی ہے. ماڈرن تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جو کہ حقیقت میں بالکل ہی ایسٹ اور بالکل ہی ویسٹ تک کی حکومت کسی کی بھی رہی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ کے اندر. تو لہٰذا جو ان کی رائے اٹلانٹس کے بارے میں، جو کہ اس نقشے میں آ بھی نہیں رہا، جو افریقہ اور یورپ کے بعد آئے گا، وہ نہیں ہو سکتا. وہ انہوں نے دوسرا ذکر کیا ہوا ہے بحر ظلمات کا، لیکن انہوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا امام ابن کثیر نے اپنی اس کتاب کے اندر. اور انہوں نے بھی تفسیر کے اندر جو ہے بحر محیط، یا جس کو بحر روم بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ یہ والا سمندر تھا جس کے اوپر ذوالقرنین گئے تھے، جنہوں نے سفر کیا تھا پہلے مغرب کی طرف، وہ یہ والا سفر تھا ان کا جو نے یہ کیا تھا. دوسرے کی طرف انہوں نے زیادہ ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ تاریخ کے، ہماری ہی تاریخ کے اندر ہماری مفسرین نے، ہماری ترجموں نے اس کو جو لکھا ہوا ہے نا، وہ بہت کلوز اس کے جاتا ہے، وہ نام کے ساتھ ہی عین الحمیہ جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک وہ گاڑا تھا جس کی ویزیبلٹی اچھی نہیں ہوتی، صاف پانی نہیں تھا، وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہوا ہے سمپلی بلیک سی کے ساتھ، بحر ظلمات کے ساتھ. اس کی ویزیبلٹی کم ہے اور اس کا بہت پرانا نام ہے. یعنی کہ میں نے اس کو بہت خریدنے کی کوشش کی کہ میرے پاس جو تاریخ کی کتابیں ہیں، انگریزوں کی تاریخ کی کتابیں، ان کے اندر بھی ایک میرے پاس تاریخ ہے ببلیکل انٹرپریٹیشن آف ورلڈ ہسٹری، بائبل کے اعتبار سے قوموں کی تاریخیں، اس کے اندر بھی انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کی ہر ایک نے جگہ پہ جا کے یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام بلیک سی کب سے پڑا تھا. ہر ایک نے لکھا ہے کہ اس کے بہت پرانی تاریخ ہے. تو ایک قیاس یہ ہے کہ شاید وہ یہ والا سمندر تھا. دوسری طرف جب وہ جاتے ہیں، یعنی کہ اشارہ کافی کلیئر ہے اس کے اندر، عین الحمیہ، بلیک سی، بحر ظلمات کی طرف اشارہ جا رہا ہوگا. دوسری طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ جاتا ہے کہ وہ جب وہ گئے تو دوسری طرف جب اینڈ تک پہنچ گئے، وہ دوسری طرف آتا ہے کیسپین سی آتا ہے. یہ دو انتہاؤں کو جو درمیان میں سفر تھا، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں آج کل کے اعتبار سے کیسپین سی اور جو بلیک سی ہے اس کے ارد گرد یہ کافی جو ایسٹرن یورپین کنٹریز اور جو سینٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں یہ آتی ہیں، آذربائیجان، جارجیا، البانیہ، ارمینیا، یہ سارے کنٹریز آتے ہیں. علی اس کو تھوڑا سا اسی ایریا کے اوپر جس کا میں نے ذکر کیا نا، اسی ایریا کو تھوڑا اور فوکس کرتے ہیں. یہ ایک نہیں، بہت سارے تاریخ دان ہیں جنہوں نے اس رائے کو قائم کیا ہے. یہ بیچ میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ آتا ہے، اور تاریخ کے اندر چاہے سکندر اعظم تھا، چاہے وہ فارس کے بادشاہ تھے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلفائے راشدین تھے، یا اور بھی جو بعد میں آتے رہے بادشاہ یا خلیفہ آتے رہے، اس لیمٹ کے آگے بات سلطنتیں نہیں گئیں. آپ جتنے بھی نقشے دیکھیں گے نا، اس میں یہیں پر جا کے نہیں کہ یوں پھیلتے ہیں، ہمیشہ یوں پھیلے ہیں سلطنتیں، اس طرح نہیں پھیلی، اوپر کی طرف نہیں گئیں کبھی، کیونکہ یہاں پہ کوکیشیس ماؤنٹینز آ جاتی ہیں. انسائکلوپیڈیا کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ گوگ میگوگ کون ہے؟ جو یہ کوکیشیس ماؤنٹینز ہیں ان کے نارتھ میں رہتے ہیں، کوکیشین ماؤنٹینز کے نارتھ میں. انسائکلوپیڈیا میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ نارتھ کے اندر ہے وہ. یہ تھرو آؤٹ جو ساری لینڈ ہے نا، یہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ، اور اس کے اندر جو راستے ہیں وہ کم ہیں. کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ آج سے کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی 1000 سال یا کچھ اس طرح کر کے پہلے، یہاں پہ جا کے پھر بھی جب کیسپین سی کا پانی کم ہوا تھا نا، تو تھوڑا سا پلین ایریا کا لینڈ کا گزرنے کا راستہ بنا ایسٹ سائڈ کے اوپر، ورنہ ادروائز یہ سالڈ ماؤنٹینز ہیں. ان سارے ماؤنٹینز کے اندر اب میں فردر اسی پوائنٹ کے اوپر زوم کر رہا ہوں. یہ ایک واحد راستہ ہے جو کہ بہت کلیئرلی گزرتا ہے، ایک بہت واحد راستہ ہے جو بہت کلیئرلی گزرتا ہے. یہ
باقی پہاڑ جو ہے نا وہ امپاسبل ہے، راستے نہیں ہیں اس کے اندر، برفانی پہاڑ ہیں یہ، لیکن ایک راستہ ہے جو یہاں سے کلیئرلی گزرتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم گوگل میپ ہی کے اندر اس کو ہم اور زوم کرتے ہیں، اسی راستے کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ یہ اس طرح کر کے پہاڑ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو وہ کیا لفظ آیا تھا، ایک پہلے دفعہ کیا آیا تھا، سدین تھا پہلے لفظ، ٹھیک ہو گیا، وہ تو ہو گیا کوئی بیریئر، کوئی بڑی چیز، رکاوٹ، کسی کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، پہاڑ کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، بولا ہوا بھی ہے۔ لیکن دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا تھا وہ کیا تھا، صدفین۔ تو یہ جو صدف جو نام ہوتا ہے، جو شیل، سی شیل سے ہوتا ہے نا، یہ جو موتی جس میں سے نکلتا ہی ہے، سو صدفین، جس طرح وہ سی شیل جو اس طرح ہوتا ہے، پہاڑ اس معنی جس طرح کی تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ میں نے بنائی نہیں ہے، یہ گوگل میپ کے اندر سمپل میں نے زوم ان کیا ہے، اس طرح کے پہاڑ یہ ہے جن کے آگے بند باندھ دیا گیا تھا، جن کے آگے وہ بند باندھ دیا گیا تھا۔ یعنی کہ ہم نے ابھی ہم نے کیا کر لیا، پہلے سب سے پہلے ہم نے تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کیا کہ یاجوج ماجوج کون ہو سکتے ہیں۔ تو فائنل آنسر کیا ہے کہ جو ساری یہ جو یورپین اور جو وائٹ ریس ہے ان میں ہے، پن پوائنٹ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے ہو گئے تھے، کس طرح ناممکن ہے، ہمیں اپنا شجرہ نسب پتہ ہوگا ہم کہاں سے کس طرح کس ساتھ جا کے ملتے ہیں، تو اس طرح امپاسبل ہے کہ پن پوائنٹ کر لینا، لیکن یہ ہے اس ریس میں سے ہیں یہ۔ دوسری بات جو تھی وہ قرآن کی آیات کے الفاظ کے مطابق جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ایک لوکیٹ کر لیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رائے قائم کر رہا ہوں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر یہ رائے قائم کی ہے یہ والی کہ یہ ہے۔ اور جدید دور کے اندر بھی جو کئی مفسرین ہیں جو تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، ایک ہے نا کہ جو بہت کلاسیکل رہتے ہیں، جو کلاسیکل تفسیر ہیں صرف انہی کو بیان کرتے تھے، ایک ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور مولانا مودودی ان میں سے ایک ہے، اس طرح اور اس نوعیت کے جو لوگ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں انہوں نے اسی رائے کو ہی قائم کیا وہی والا۔ اچھا، اب وہ بند باندھا کیس نے تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ اب قرن سے 3 قسم کے مطلب بنتے ہیں۔ قرن جو ہے وہ زمانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، خیر القرونی کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دور، بہترین جنریشن، بہترین وقت جو ہے وہ میرا دور ہے، جو جمعے کے خطبوں کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے اس کا۔ اس سے مراد جو ہے وہ سینگ بھی ہے، ہارن بھی مراد ہے اس سے، اور اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو مطلب کہ جو بادشاہ پچھلے وقت کے اندر نا ایجپشنز کی بھی آپ تصویریں دیکھیں اس طرح کے نا، تو کچھ بادشاہ ہوتے تھے جب وہ ان کی ہیلمٹ ہوتی تھی نا ان کے اوپر سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، تو کچھ میں لٹرل سینس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ جو 2 سینگ والا، ذوالقرنین 2 سینگوں والا، کرنین 2، ذوال والا تو 2 سینگوں والا، اور کچھ نہیں کیا ہے کہ وہ کوئی بادشاہ ایسا جس نے، کیونکہ مشرق مغرب کا ذکر تھا تو اس کے بعد دونوں سلطنتیں تھیں اس کے پاس، مشرق بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مغرب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا اس کی بادشاہت کے اوپر اشارہ ہے یہ والا۔ تو تاریخ کے اندر، پرانی تاریخ کے اندر نا اس کو سکندر اعظم کے ساتھ اس کو افیلیٹ کیا گیا ہے، الیگزینڈر کے ساتھ اس کو افیلیٹ کیا گیا ہے، لیکن ایون البدایہ و النہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے بھی نا اس رائے کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا وہ الیگزینڈر ہی، لیکن کوئی اور الیگزینڈر تھا، سکندر ہی تھا وہ، لیکن یہ والا سکندر نہیں تھا، اس سے پہلے گزر چکا تھا سکندر وہ تھا، کیونکہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے اس کو الیگزینڈر، یہ 3rd الیگزینڈر تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گزرے تھے نا ان میں سے تھا، یہ والا نہیں تھا وہ۔ لیکن بہرحال پھر بھی پرانی تاریخ کے اندر اگر کسی نے پن پوائنٹ کیا نا تو سکندر اعظم کے اوپر ہی زیادہ تر لوگوں نے اشارہ کیا۔ البتہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ فارس کے بادشاہ سائرس کے اوپر آتا ہے کہ شاید یہ وہ بندہ تھا، یہ سکندر اعظم سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اس کا دور جو تھا، فارس کی جو سلطنت تھی وہ اس نے بنائی تھی، اور اس نے جب وہ بنائی تو اس نے، اور میں ابھی آپ کے ساتھ نا کتابوں کا حوالہ دوں گا کہ جو قرآن کے اندر جو پرسنالٹی کا ذکر آتا ہے نا وہ یہ میچ کرتے ہیں۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا وہ نمبر 1 یہ کہ وہ بت پرست اس کے ہونے کے علاوہ اس نے زیادہ تباہی مچائی، تو وہ کیا، مشرک تھے، بت ہوتے تھے ان کے ہاں پائے جاتے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو زیادہ موقع بھی نہیں ملا، صرف 32 سال کی عمر میں فوت بھی ہو گیا تھا، مر بھی گیا تھا وہ 32 سال کی عمر میں۔ سائرس جو ہے یا خسرو جو ہے، اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بک ہے جو نیشنل جیوگرافک نے ایک ورچوئل ہسٹری آف دا ورلڈ ایک بک لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سائرس دا سیکنڈ یعنی کہ سائرس دا گریٹ کنسیڈرڈ دا سیم رائٹس ٹو میڈیز whose kingdom he had subjugated in 550 BC.
ایک قوم کو اس نے حملہ کیا سائرس نے، اور ان کے اوپر قابض آ گئے، لیکن ان میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا، اور ان کو وہی حق دیا جو ایز ٹو دا پرشینز، جو اپنے فارسیوں کو اس نے حق دیا ہوا تھا وہی حق میڈیز کو دیا اس نے، کوئی ظلم نہیں کیا اس نے۔ ان جنرل عمومی طور پہ یہ کہا جائے گا کہ جو یہ فارسی تھے لوگ پروو ٹو بی ٹالرنٹ ٹوورڈ ڈفرینٹ ریلیجنس، انہوں نے بہت زیادہ وہ تحمل کا مظاہرہ کیا، اچھا سلوک کیا مختلف کلچرز ریلیجنز اپنے انڈر جتنے بھی آتے تھے، حالانکہ بادشاہ کے پاس پوری پاور تھی لیکن انہوں نے سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ سائرس کی حکومت کا نقشہ ہے، مشرق مغرب تک پھیلا ہوا اس کی بادشاہت۔ یہ وہ بلیک سی کا ذکر آ گیا، خود اس کا اپنا علاقہ یہ والا تھا، لیکن اس نے یہ سارے اس علاقے کو فتح کیا تھا۔ اس نے 550 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اس کی بھی کہاں پہ جا کے سلطنت رکتی ہے؟ انہی کوکیشیس ماؤنٹنز کے اوپر ہی جا کے رک جاتی ہے، کیونکہ امپاسبل تھا اس کو پار کرنا۔ تو لہٰذا بہت ساروں نے کیا کہا ہے کہ یہ جب اس مقام پہ گیا تھا نا، جس کا میں نے ابھی آپ کو زوم ان کر کے پکچر دکھائی تھی، وہاں پہ اس نے وہ ردم بنایا تھا، جو ردم بنایا تھا اس نے وہ بنایا تھا۔ انہوں نے صد کا مطالبہ کیا، اس نے اس سے زیادہ ایڈوانس چیز کی اور ان کے ہاتھوں ہی کروائی، جس طرح ہم آج کل ماڈرن ٹائم کے حساب سے کہیں گے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا اس نے، ان کو سکھایا اس کو پوری چیز کہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ذوالقرنین، یہ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیکچر کے اندر یہ بولا ہوا ہے کہ مولانا مودودی کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے اس کو پن پوائنٹ کیا کہ اور وہ اس رائے کے قائل تھے۔ پھر آگے جو ڈاکٹر صاحب کے جو رائے کے قائل زیادہ تر لوگ رہے ہیں، انہوں نے اسی کو اڈاپٹ کیا۔ مثال کے طور پر نعمان علی خان بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سائرس ہی تھا۔ جو بند جہاں پہ باندھا گیا تھا، جہاں پہ ردم باندھا گیا تھا، اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی اور دلیل بھی کیا واقعی وہ یہی ایریا تھا؟ کیا واقعی یہ وہی ایریا تھا؟ قرآن کے اندر جو آیت 96 تھی سورہ کہف کی، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ذوالقرنین اس قوم سے کہہ رہے تھے آتونی زبر الحدید، تم مجھے کیا لا کے دو؟ لوہا لا کے دو، اس کے پیسز، بلاکس یا شیٹس، دونوں قسم کے ترجمے کیے گئے ہیں اس کے، تم مجھے وہ سپلائی کرو۔ اب تصور کریں کہ اگر دو پہاڑوں کے بیچ میں، جس طرح کہ میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی ابھی، اس کے اندر واقعی اگر ایک ردم باندھا جائے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ آپ کو سپلائی چاہیے ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹی سی دیوار بنانی ہے، ہمیں پہاڑوں کے بیچ میں پورا راستہ بند کرنا ہے ان کا، کہ اور وہ بھی ایسا کہ جس طرح آتا ہے کہ نہ وہ نیچے سے کھود سکتے ہیں اس کو، نہ اوپر سے اس کو گزر سکتے تھے۔ اس لیول کا اگر بنانا ہے تو اس کو تو پھر بہت مطلب کہ وہاں پہ تو لوہے کی سپلائی اچھی خاصی ہونی چاہیے، پھر تو بہت زیادہ لوہا سپلائی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری کیا چیز جو اس میں یہاں پہ ذکر آ رہا تھا، کترا، کاپر جو ہے وہ بھی وہاں پہ سپلائی کروایا گیا۔ پہلے اس کو کر دیا جائے، بلو اپ کر دیا جائے، اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر کاپر کو بھی ڈالیں گے۔ تو یقیناً اس ایریا کے پاس ان جگہوں کی اورز ہونے چاہیے، یہاں پہ یہ را مٹیریل اویلیبل ہونا چاہیے، یہ منرلز اویلیبل ہونے چاہیے، تبھی یہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سمپل سا ایک ویکیپیڈیا کا شارٹ ہے یہ، کیونکہ ابھی آپ کو میں نے میپ میں کیا دکھایا تھا، کون سا کنٹری آج کل کا کون سا کنٹری آتا ہے ادھر، جارجیا آتا ہے۔ تو یہ ویکیپیڈیا کا ایز اٹ از اسکرین شاٹ ہے اس کا جارجیا کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے، میٹل مائننگ ان جارجیا اسٹارٹیڈ وتھ کاپر ان دا 6th and 5th ملینیم بی سی۔ ذوالقرنین کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہی دور کور ہو جاتا ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک یہاں پہ کاپر مائننگ ہو رہی تھی، میٹل کی مائننگ یہاں پہ ہو رہی تھی، گولڈ مائننگ بھی اس میں ہے کہ بعد میں اسٹارٹ ہونی شروع ہوئی تھی۔ اور نیچے اب اس کو جاتے جائیں نیچے، تو یہ نیچے باقی اور منرلز کا بھی ذکر ہے کہ ادھر اور کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کول، کاپر، لیڈ، یہ ساری قسم کی جو ہیں، زنک، یہ ساری چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں، سب اس کی فارمز ہیں یہ۔ تو ادھر ایک لوکل اسی جگہ کے اوپر ان چیزوں کی اورز بھی موجود ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے لوہا پرووائڈ کیا جائے، وہ یعنی کہ وہ جو مٹیریل جس سے دیوار بنانی تھی وہ موجود تھی۔ یہ ایک اور دلیل بنتی ہے اس کے اوپر کہ جو تعمیر کیا گیا تھا ردم، اس کے یا بیریئر جو قائم کیا گیا تھا، اور اس کے لیے جو حدید کا ذکر اور کتر کا ذکر آتا ہے، تو وہ سپلائز بھی وہاں موجود تھیں۔ اب تاریخ کے اندر، انگریزوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر الیگزینڈر کا ذکر آتا ہے کہ الیگزینڈر نے، کیونکہ فارس نے اپنی تاریخ لکھنی ہے، ظاہری بات ہے، رومیوں نے یا گریکس نے یا یورپینز نے اپنی تاریخ لکھنی ہے، اور ہمارے پاس دنیا میں زیادہ تر اس وقت جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ امریکہ، یورپ، وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔
تو ان کی جو کتابیں اور ان کی جو ڈکشنریز، اور جس طرح میں نے انسائکلوپیڈیا دکھایا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج کو کیا کہا تھا انہوں نے کہ الیگزینڈر کے مقابلے میں جو آئے تھے لوگ سامنے، الیگزینڈر کے مقابلے میں آئے تھے. تو الیگزینڈر کے بارے میں بھی پہلے دیکھ لیں کہ اول تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ اس کی ڈیتھ یہ 200 سال بعد آیا تھا، تقریباً 250 سال بعد ان کے ذوالقرنین یا سائرس کے. اور اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ایک بک آج کل بہت مشہور ہوئی ہوئی ہے انگلش کی جو تاریخ کے اوپر ہے، سیپینس کے نام سے. اس کے اندر یہ پیج 323 پہ لکھا ہوا ہے، دا کیمپینز آف الیگزینڈر دا گریٹ فار ایگزامپل ڈیڈ ناٹ ریزلٹ ان دا اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو ایمپائر. کہ جو الیگزینڈر تھا اس نے فتح تو کرتا رہا، فاتح تو رہا وہ ہر جگہ کے اوپر، لیکن جو سلطنت تھی اس نے بیسیکلی جو فارسیوں کا جو بھی طریقہ کار تھا نا، اس نے اسی کو ہی انٹیکٹ رکھا. ایک بات یہ ہو گئی اس کے سلطنت کے بارے میں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ آپ اس کو سمپل گوگل پہ سرچ بھی کریں گے نا، الیگزینڈر گیٹس لکھیں گے تو وہ آپ کو آئے گا کہ اس نے جو نا جو یہ انہی گوگ میں گوگ کو دور کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس نے جو ڈیم تھا اس کے اوپر اس نے بڑے بڑے گیٹس بنائے تھے اس نے. یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید 200 سال کے اندر وہ ہوا یہ ہوگا کہ شاید اس کے جو دیوار ہے وہ تھوڑی بہت ان کے لیے پینیٹریبل ہو گئی ہوگی کہ اس نے اس کو اور فورٹیفائی کر دیا، اس نے اور اس کو مضبوط کر دیا، اس کے اوپر فردر اس نے گیٹس بنا دیا، اس نے اس کو اور زیادہ فورٹیفائی کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یعنی کہ یاجوج ماجوج کے جو بند اور ردم ہے نا، اس کے اندر سائرس کا بھی ہاتھ تھا، اور پھر اسی کو بہتر کیا، مضبوط کیا الیگزینڈر نے. اس ایبسٹریکٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ الیگزینڈر نے کام وہی کیے جو پرشینز کر کے گئے تھے پہلے سے، اس نے انہی چیزوں کو اسی طرح انٹیکٹ کیا. تو جس طرح اگر فارسیوں نے اس قوم کو بچایا یاجوج ماجوج سے، تو اس نے بھی انہی کو ہی ہیلپ کر کے اور اپنے گیٹس اسٹیبلش کیا. یہ اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تو لہٰذا یہ دونوں اس کے اندر شامل تھے، اس تاریخ کے اندر دونوں تھے. قرآن کے اندر جس کا ذکر ہے وہ سائرس کا غالباً ذکر ہوگا. اب یہ دیوار بن گئی، مضبوط بھی ہو گئی، اس کے اوپر وہ گیٹس بھی لگ گئے. حدیث سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے، جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب التفسیر یا ابواب التفسیر کے اندر 3153، اور سند کے اعتبار سے ایٹ لیسٹ جو شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو کم سے کم صحیح قرار دیا ہے. کچھ اور ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تھوڑی بہت تنقید کی ہوئی ہے اس حدیث کے بارے میں، لیکن جو جس طرح دارالاسلام کی جو میرے پاس پبلیکیشن، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. چند لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہر روز اپنی اس دیوار جو ہے اور جو بند باندھا ہوا ہے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں، چاٹ رہے ہوتے ہیں، اسے ختم کر رہے ہوتے ہیں اسے وہ. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن جب پورا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو سمندر کی شعائیں قریب آ جاتی ہیں اس کے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ان کا جو بھی لیڈر اور جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم اس کو کل کریں گے، اب کل کرتے ہیں ہم اسے. لیکن کل جب آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اسی طرح ہی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ پھر وہ معاملہ چلتا رہے گا. بالآخر یہ ہوگا کہ ان میں سے جو ان کا جو سردار ہوگا وہ یہ کہے گا اس کو یہاں پہ چھوڑ دو، ہم کل انشاءاللہ یہ کریں گے، کل انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار کو جہاں پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ادھر ہی اس کو پاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس کو کھودیں گے اور اس کو کراس کر لیں گے یا گرا دیں گے، یا اس کے اندر سے جو انہوں نے ختم کیا تھا، اس کو ایٹ اپ کیا تھا، اس کو وہ کر لیتے ہیں. اب قرآن کے اندر کیونکہ اسلوب ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ کہ تاریخ کی بہت ساری چیزیں آپ قرآن کے ساتھ میچ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بات جو کی ہوتی ہے وہی ہوا ہوتا ہے تاریخ میں، لیکن اس کے تاریخ کے اندر اسباب کے ساتھ نظر آتی ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ اس کو مینشن اس طرح کرتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ فورٹیفیکیشن جو ہوتی رہی، جس طرح الیگزینڈر نے بھی فورٹیفائی کر دیا، یہ اس طرح کی ہو کہ انہوں نے ایک کوشش کرتے رہے، ایفرٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ فورٹیفائی کر لیا. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس دیوار سے نکلے نہیں ابھی وہ، ٹھیک ہے، وہ دیوار ہے. اس کو اگر تسلیم کر بھی لیا جائے نا، جو میں ساری بات میں کروں گا نا آج، ان میں جو جتنی میں نے کہا نا صحیح روایات کی کسی ایک کے خلاف بھی نہیں جائے گی. ان میں سے یہ واحد صرف یہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں جتنا بھی عمارت بنی ہوئی ہے نا یاجوج ماجوج کی پوری کہانی کی، اور پورا ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس کے اندر یہ حدیث اس کی بنیاد کے اوپر ہے ساری، جو ہمارا تصور بنا ہوا ہے کہ وہ اس دیوار کو ایٹ اپ کرتے ہیں، چاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں اسے، اور اگلے دن دوبارہ اس کو پاتے ہیں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ یہ دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ختم کر پائیں گے.
لیکن ایک دن کر پائیں گے. لیکن کیا یہ کہا اس حدیث کے اندر، کیا اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ جب دجال قتل ہونے کے بعد وہ دوبارہ کو چاٹیں گے اور انشاءاللہ کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہا اس حدیث کے اندر. اس حدیث کے اندر یہ تو نہیں کہا. صرف یہ کہا ہے کہ بس ایک دن آئے گا جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکل آئیں گے. اچھا، اب ہوا کیا اس بیریئر کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ وہی جو سورہ کہف ہے اس کے اندر کیا فرمایا، پھر ہم اس دن، وہ جو دن آئے گا اس دن ہم کیا کریں گے، ان یاجوج ماجوج کا ایک حصے کو ہم ترک کر دیں گے کہ وہ دوسرے کے اوپر چڑھے گا. اب اس کے مطلب اور بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح جو لہر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں یہ یاجوج ماجوج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اکٹھے ایک گروپ ہیں اور وہ باقی بنو آدم کے خلاف ہیں وہ سارے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ کرتے رہتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے پڑتے رہتے ہیں. جس طرح ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور یہ یورپین آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں، کولونائزیشن کے اندر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں. امریکن سول وار کے اندر، یا امریکن سول وار کہہ رہا ہوں، امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے اندر فرانس اور جو برٹش تھے وہ لڑتے رہے. پھر لوکل جو امریکن اپنے آپ کو کہہ دیا انہوں نے، وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے تھے. تو لہٰذا یہ آپس میں بھی کھٹ پٹ ان کی چلتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بنو آدم کے خلاف ہے. لیکن جو اس کا ذکر کیا ہوا ہے نا، یموج ان کے، کہ وہ ایک لہروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو لہر ایک دوسرے کو ختم کر کے کاٹ نہیں دیتی. یہ نہیں کہ وہ دوسری لہر کا پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اندر مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ترجمہ ہے اس کا یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے کہ سرجنگ اینڈ مرجنگ، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. تو شیخ عمران حسین ہیں، انہوں نے اپنی جو بک لکھی ہوئی ہے پوری اس کے اوپر، یاجوج ماجوج کے اوپر، یاجوج ماجوج اسلامک پرسپیکٹیو کے اعتبار سے، انگلش کے اندر وہ بک ہے. لیکن اس کے اندر انہوں نے اس آیت کے حصے کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یوم اذن، لیکن کون سا یوم، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ آگے انہوں نے اپنی بک کے اندر لکھا ہوا ہے، سورہ حج کی آیت 47 کو کوٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں کیا کہا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک جو دن ہے تمہارے رب کے ہاں، كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ تمہاری شمار کے مطابق 1000 دنوں کے برابر ہے. یہ چیز ہمارے ہاں، یہ آیت، اس آیت کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے ہاں جو دن رات کا معاملہ ہے وہ نہیں ہے جو تمہارا ہے معاملہ ہے. تمہارے جو شمار میں 1000 کا آتا ہے، کاؤنٹ آتا ہے، وہ اللہ کا ایک دن کے برابر ہوگا. یعنی کہ یہ گراف آئیڈیا ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ 24 آورز جو ہے وہ صرف ارتھ کے اوپر ہے. آپ چاند کے اوپر چلے جائیں گے تو یہ 24 گھنٹے کا حساب نہیں ہوتا، پھر وہاں پہ صاف فرق ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا سب کچھ. مارس پہ جائیں گے کچھ اور حساب ہے، اور جتنے دور کے پلانٹس پہ جائیں گے، اور کئی پلانٹس پہ تو اتنے لمبے ایک 24 گھنٹے اتنا لمبا ہے جو ہمارا پورا سال گزر جائے گا اس کے اندر. یہ جو ہمارے جو سولر سسٹم ہے، جو پوری کائنات بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو یہ ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے اندر جو سولر سسٹم ہے، اس کے اندر صرف یہ سورج اور زمین کا آپس میں ریلیشن شپ ہے جو ہم جس کو 24 گھنٹے کہتے ہیں. ورنہ کسی بھی اور جگہ پہ چلے جائیں گے وہ چینج ہو جائے گا، بالکل چینج ہو جائے گا، انٹائرلی چینج ہو جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ تو نظری بات ہے. دیکھیں قرآن کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. عام بندہ نے بھی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا 1000 ہوگا، اب اللہ تعالیٰ اس وقت یہ سمجھانا شروع ہو جائیں کہ پلانٹس کے اعتبار سے چینج ہوگا تو انسان نہ سمجھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان خود ہی سمجھ جائے گا کہ کیا ریلیشن شپ بنتی ہے. اسی طرح قیامت کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ 50,000 سال سے بھی بھاری دن ہوگا. تو وہ شیخ عمران حسین اس آیت کے حصے کو پک کر کے جو سورہ کہف کے اندر کہا ہوا ہے کہ وہ ایک دن، یعنی کہ کب تک یہ اندر رہیں گے، یاجوج ماجوج کب تک اندر رہیں گے، وہ دن ہوگا جب یہ گزریں گے. تو کہتے ہیں وہ دن جو ہے وہ اس قرآن کی آیت کے اعتبار سے 1000 سال انہوں نے کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں، ہم اگلی بات پہ جاتے ہیں، پھر اس کو میں دوبارہ لنک کروں گا. 1000 سال کا انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے اسے. اب یہ واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ متواتر رہی ہے. کئی دفعہ یہ حدیث آتی ہے یہ والی. وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، سو رہے تھے. اب یہ ظاہری بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور گزر گیا ہے، مدنی دور بھی کافی گزر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ان سے ہوتی ہے وہ دور کافی آگے جا کے آئے گا. اب وہ اس وقت میں آگے جا کے کہیں، اس وقت سے لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک وصال نہیں ہوتا اس درمیان کا کہیں یہ واقعہ ہے. یہ بات کی بات ہے، یہ لیٹر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سو رہے تھے، یہاں تک کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا ہوا تھا، غصہ یا پریشانی یا گھبراہٹ کی عالم میں، اور آپ سے صرف فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ویل للعرب، اور عربوں کے لیے سخت قسم کی ہلاکت ہے، من شر قد اقترب، اس شر کی وجہ سے جو کہ بہت قریب آ گیا، اب وہ شر جو بہت قریب آ گیا۔ اور کیا فرمایا، فتح الیوم، جس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، کہا آج کے دن، الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ، اس کے برابر، یا اس طرح فرمایا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس طرح فرمایا ہوگا، غالباً اس طرح فرمایا ہوگا کہ اس کے دو انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے برابر گیپ بن گیا ہے، یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے اندر اتنا گیپ بن گیا ہے آج کے دن۔ اس کے اوپر انہوں نے فرمایا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول کہ اب کیا ہوگا، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے، اب ہمیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا ہمیں، میں نے کہ اب یاجوج ماجوج کے اگر دوار میں سوراخ ہو گیا اتنا تو اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت دور نہیں ہے، پھر تو اس کا مطلب اب آزاد ہونا شروع ہو گئی۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ تقریباً 1400 سال یا 1450 سال پرانی بات ہو رہی ہے یہ، کہ اب تو اس کا مطلب وقت دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نعم، بالکل ایسے ہی ہوگا، اذا کسر الخبث، لیکن کب؟ جب برائی بہت عام ہو جائے گی، ابھی نہیں۔ کب؟ جب برائی بہت عام ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں اب تو کام خراب ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے، وہ یہاں پہ یہ تسلی کی بات یہ کیوں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں وہ تو دوبارہ چاٹتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگی وہ بات، سمجھ لگی آپ کو؟ کہ وہ حدیث کے اندر جو بات تھی ہم اس کو نہیں انکار کر رہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ حدیث جو آتی ہے یہ پھر بعد کے واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، یہ تو صحیحین کے اندر ہے، دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ ہے یہ، اور ان کے اندر بھی متواتر ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ دراڑ پڑ گئی ہے، اتنا گیپ بن گیا اس کے اندر، لیکن ساتھ یہ فرما دیا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کب خرابی ہوگی، ہلاکت کب ہوگی، عرب کب تباہ ہوں گے؟ جب برائی خبثہ، برائی زیادہ عام ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب ایک منٹ کے لیے ذرا پاز کریں، دوبارہ جائیں، جو ہم نے ایگزسٹنگ تصور بنایا ہوا ہے یاجوج ماجوج کا، اس کے مطابق سوچیں عربوں کے لیے کیا ہلاکت والی بات تھی جو ہم نے سوچا ہوا ہے تصور، وہ تو یاجوج ماجوج نے کب آنا ہے؟ دجال کے مرنے کے بعد، تب آئیں گے، اور تب صرف عربوں کا کیا معاملہ ہے؟ تب تو سارے اہل ایمان جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد، عربوں کو خاص کرنے والی کیا بات؟ اور ویسے بھی کوئی ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کتنے مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام لڑیں گے نہیں ان سے، اپنے ساتھیوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے اور اللہ سے ایک دعا کریں گے، اور اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بدعا ان کے حق میں ان کے خلاف قبول ہو جائے گی۔ کیوں کہہ دیا ویل للعرب؟ تو اس حدیث کی امپورٹنس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اسی حدیث کو جو غلط سمجھا گیا نا، یہ والی صحیحین کی حدیث کو، اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی گئی وہ والی، اسی کی وجہ یہ ہے کہ جو فساد پیدا ہو رہا ہے یاجوج ماجوج کی وجہ سے، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اس کو فساد ہی نہیں سمجھ رہے سرے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے اپنی امت کے اوپر نہیں کہا، عربوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا ہے، عربوں کے لیے بہت ہلاکت ہوگی۔ تو وہ جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا تھا شیخ عمران حسین کا کہ انہوں نے 1000 سال کا ذکر کیا ہے، وہ بات بڑی صحیح اس طرح سے انڈرسٹینڈ ہوگی کہ دیکھیں 550 قبل مسیح کے اندر کیا ہوا تھا، وہ ردم بنایا گیا تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیت سورہ حج کی کیا لے لی، 1000 سال کا یہ وقت ہوگا ان کے لیے، 1000 سال کے بعد پھر وہ دوبارہ یاجوج ماجوج کا جو ہوگا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے 570، تقریباً 1000 سال ہو گئے، ادھر سے نکال لیں 500 سال آلموسٹ، ادھر سے 500 سال آلموسٹ نکال لیں یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب اس میں دراڑ پڑ گئی ہے، اب اس میں دراڑ پڑ گئی۔ اس حدیث میں یہ بالکل نہیں فرمایا کہ لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دوبارہ وہ باندھ دیا جائے گا۔ 1000 سال وہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب وہ ردم جو تھا وہ اب ڈسمنٹل ہونا شروع ہو گیا، گرنا شروع ہو گیا، وہ لوہا تھا وہ بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا، 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے، یہ ہونا شروع ہو گیا وہ۔ لیکن وہ والی ہلاکت جس کے بارے میں عربوں کے اوپر بہت خرابی ہوگی، وہ ہوگی جب خبث، بہت برائی عام ہو جائے گی بہت زیادہ، تب۔ حالانکہ انہوں نے فرمایا تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم میں سے اچھے لوگ ہوں گے تب بھی، صالح لوگ ہوں گے تب بھی، انہوں نے کہا تب بھی، نعم تب بھی،
جب خبث بہت پھیل جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا وقت آتا ہے, بنو امیہ کا دور آتا ہے, بنو عباس کا بھی دور آتا ہے. مسلمان پھر بنو امیہ تک تو چلیں ہم کہیں گے ایک تھا, ورنہ اس کے بعد اور کئی خلافتیں بن گئی مسلمانوں کی. مسلمان اور جو بیزنٹائنز تھے, رومی تھے, ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی تھیں. پرجیا تو ختم ہو گیا تھا, بالکل پرجیا تو ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر کے دور میں بہت برا حال ہو گیا تھا. حضرت عثمان کے دور میں بھی مطلب کہ چائنا سے جا کے فارس کے جو بادشاہ تھا, وہ رہ گیا تھا کمانڈر ان کا, اس کو چائنا سے ہیلپ مانگنی پڑ رہی تھی. تو اس لیے وہ جو معاملہ تھا فارس کا وہ تو ادھر ختم ہو گیا. البتہ جو رومی تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ چلتا رہا تھا, آگے تک چلتا رہا تھا. تو اب کیونکہ وہ ردم ختم ہو گیا ہے, اس لیے یہی جو کیسپین سی اور یہی جو بلیک سی ہے, ان دونوں کے درمیان میں یہ وائٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ تو ہو گیا کوکیشیس ماؤنٹینز, وہی پہاڑ ہو گئے. اس کے اوپر کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ 814 کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 200 سال بعد. یہ بہت بڑا ایریا کے اوپر پنک آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا, یہ ہے خزریہ. یہ ایک ایمپائر تھا, خزریہ ایک ایمپائر تھا یاجوج ماجوج میں سے, ان میں سے ایک ایمپائر بنا تھا خزریہ کا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا کبھی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ چلتا رہتا تھا, کبھی عیسائیوں کے ساتھ, دونوں کی طرف لڑائی وغیرہ. اور ظاہر بات ہے یہ دونوں کے بارڈر پہ آتے تھے, ایک طرف اس کے بارڈر پہ, ایک طرف یہاں پر. تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا معاملہ. ان کے بارے میں ایک اور بک ہے جو تاریخ کے اوپر ہے اور بڑی مشہور ہوئی ہے اور پسند کی جاتی ہے, دا سلک روڈز کے نام سے. اس کی پیج 105 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, ڈومینیٹ دا ایریا نارتھ آف دا بلیک اینڈ کیسپین سی. اس کے نارتھ پہ یہ تھے. دا خزرز ایز دے ور نون became increasingly prominent because of their military resistance they put up during the period of the great conquest in the decades following Muhammad's death صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ظاہر بات اس نے کتاب لکھی ہے, اس لیے ہم منہ سے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے بہت زوردار حملے بھی ہوتے رہے, لیکن ان کی ملٹری ریزسٹنس جو تھی وہ قائم رہی. It also caught the attention of the Roman emperors, اور جو رومی تھے وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ وہ تھے, ان کے ساتھ تعلقات یا الائنس یا کسی نہ کسی ایک چیز کے اوپر وہ تھے. اب یہاں پہ ایک سوال پیچھے جا کے آتا ہے, کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ جب تک یہ والی سلائیڈ آتی ہے. ان کی ملٹری پاور کی بات ہو رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا کہہ رہے, یہ تاریخ والا جو ہے یہ پیٹر فرکرپن, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد سے مسلمانوں کے جتنے بھی حملے اور کانکویسٹ ہوتی رہی تھیں, یہ ریزسٹنس پٹ کرتے رہتے. فاتح کون ہوتے رہے تھے؟ رومی ہارتے رہے ہم سے, فارسی ہارتے رہے, لیکن یہ ریزسٹنس پٹ کرتے رہے. اور واقعی آپ نقشہ دیکھیں, اگر مسلمانوں کا خلافت اس سے اوپر کبھی نہیں گئی, کوکیجین ماؤنٹین سے اوپر کبھی بھی نہیں خلافت کا کوئی بھی دور گیا, کسی قسم کے بھی ہمارے امیر المومنین رہے ہوں, اس سے اوپر کبھی نہیں دور گیا. اب یہاں پر ایک سوال واپس ہم پیچھے جاتے ہیں بالکل سورہ کہف کے اوپر. وہ قوم جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی, نہ ذوالقرنین کی بات کا جواب دے سکتی تھی, اس قوم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. آپ کریں کیا؟ آپ بنا دیں سد باندھ دیں. اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے کیا کہا تھا, ہر چیز کا سبب, ہر چیز ہم نے ان کو مہیا کی ہوئی تھی ذوالقرنین کو. کہاں تک ان کی بادشاہ چلی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذوالقرنین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس قوم کو میں ہلاک کر دیتا ہوں, قوم آئے تو صحیح وہ, میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. ذوالقرنین کو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات معلوم تھی کہ اس قوم کے ساتھ ملیٹریلی اس کو ہرایا نہیں جا سکے گا, میں چاہے میرے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت کے اندر. لیکن ذوالقرنین نے بھی اسی کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم بند ہی باندھ لیتے ہیں, ہم ردم ہی بنا لیتے ہیں, ہم لڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین بھی یہ جانتے تھے کہ اس قوم سے میں لڑ نہیں سکوں گا, ہم اس کو شکست نہیں دے سکیں گے. مسلمان بھی ان کو کانکر کبھی نہیں کر سکے, اس قوم کو, خزرج کو. اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پھر 840 840 860 اس دور کے بعد کیا ہونا شروع ہوا. خزر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی ہے نا, ہم ہر وقت ہمیں دیکھیں مائنڈ میں ہٹا لیں کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب سی قوم ہے, عام انسان ہے یہ. تو عام انسانوں کی طرح ایک عام قوم, ایک عام ملک اگر ہے کہ ایک امپائر ہے,
ان کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ یار ہمیں ہر وقت بارڈرز پہ لڑنا پڑ رہا ہوتا ہے, ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں, ہم اپنی ہر وقت بجائے لڑنے کے ہم اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں, کبھی ہمیں رومیوں سے لڑنا پڑ رہا ہے, کبھی ہمیں مسلمانوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کو ڈیلیگیٹس دونوں ریاستوں کے پاس بھیجتے ہیں, مسلمانوں کی طرف بھی بھیجتے ہیں اور ادھر بھی بھیجتے ہیں. کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا دین سمجھائیں, ہمیں دین سکھائیں اپنا. اور اسی تاریخ کی کتاب کے اندر سلک روڈز کے اندر ہے کہ یہ قوم ویسے مونوتھیس تھی, بت پرست نہیں تھے, موحد تھے. ان کے خدا کا نام لکھا ہوا اس بک کے اندر اور وہ ان کے کیا ریلیجن تھا, لیکن یہ قوم اس سینس کے اندر یہ بت پرست نہیں تھے. یہ قوم ون گاڈ کو, ٹھیک ہے کوئی اور خرابیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں بک کے اندر بہرحال مونوتھیس لکھا ہوا ہے. یہ جاتے ہیں عیسائیوں سے پتہ کرتے ہیں, جا کے بیزنٹائن امپائر جاتے ہیں, ڈیلیگیشن بھی لے کے جاتے ہیں, سوال جواب پوچھتے ہیں, ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اپنے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں بنیادی طور پہ اپنا مذہب سکھائیں, سمجھائیں ہمیں. وہ مذہب سارا سمجھاتے ہیں اور یہ ان سے کہتے ہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کا مذہب تو ہم نے سمجھ لیا, لیکن یہ بتائیں کہ مسلمان آپ کے خیال میں زیادہ بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہوتے ہیں. اب عیسائیوں کو صحیح جواب کیا دینا چاہیے تھا, مسلمان بہتر ہیں. مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی تعظیم کرتے ہیں, کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, ہم تو اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں ان کے نام کے اوپر. لیکن اور ہمارا قیامت کے متعلق بھی ان کے بارے میں جو عقیدہ اور خیال ہے وہ بھی کس قدر اچھا خیال ہے. ہم ان کو ایک امید کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور بالآخر جو سارا فتنہ فساد ہے ان کی وجہ سے اور ان کے ہاتھوں سے ختم ہوگا. ان کو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسلمان بہتر ہیں, لیکن کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے انہوں نے کہہ دیا نہیں یہودی بہتر ہے. پھر جب ڈیلیگیشن گیا ان کا مسلمانوں کے بادشاہوں کے پاس بغداد اور یہاں پہ جو بڑی بڑی سلطنتیں بنی ہوئی تھیں مسلمانوں کی, ادھر جا کے انہوں نے یہ سیم سوال پوچھے کہ کیا بہتر ہے ہمارے خیال میں. عباسی دور بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا, انہوں نے بنو امیہ کا بھی دور دیکھا ہوا تھا. تو مسلمانوں سے جا کے انہوں نے پوچھا, مسلمانوں نے بھی جواب کیا دے دیا. اب کہنا کیا چاہیے تھا, قرآن کے حساب سے کیا ہے, اگر قرآن کا فیئر انالیسس کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تعریف زیادہ کی ہے یا عیسائیوں کی زیادہ کی ہے؟ عیسائیوں کی زیادہ تعریف کی ہے. لیکن مسلمانوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں یہودی بہتر ہے, کیونکہ یہودی ہاسٹائل نہیں تھے, ہمارے تابع تھے, اور اندلس کے اندر اسپین اور وہاں پہ اس سائڈ کے اوپر بھی بہت اچھے حالات تھے مسلمانوں کے ساتھ ان کے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا, مسلمانوں نے بھی کہہ دیا کہ یہودی بہتر ہے. خزرز نے کیا کیا, انہوں نے سیاسی حکمت عملی اپناتے ہوئے انہوں نے یہودیت کا اعلان کر دیا, ہم یہودی ہوتے ہیں. اور اس سیاستی حکمت عملی سے انہوں نے کیا حاصل کر لیا, نہ بیزنٹائن نے انہیں کچھ کہا اس کے بعد تاریخ میں, نہ مسلمانوں نے انہیں کچھ کہا. اور جب یہ خبر اندلس پہنچی, یعنی کہ اسپین کی طرف جب یہ خبر پہنچی, تو وہاں کے جو یہودی تھے ادھر, کیونکہ اسپین کے بارے میں یہودیوں نے خود کیا کہا ہے کہ جو مسلم اسپین تھا وہ ہمارا ڈائسپورا کا گولڈن ایرا تھا, سب سے اچھا دور ہم نے وہ دیکھا تھا. یہاں تک کہ اسپین کا ایک اندلس کا ایک وقت میں جو آپ آلموسٹ کہہ لیں وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ایک یہودی بھی رہا ہوا ہے تاریخ میں. تو جب وہاں اندلس خبر پہنچی کہ وہ قوم جو ہے خزر, انہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے, یہ مائنڈ میں رکھیں یہودی اپنے دین کو پھیلاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ نسلاً ہیں, وہ نسلاً یہودی ہیں. تو لہٰذا وہ ان کے لیے سرپرائزنگ بات یہ والی ہو گئی. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج خزر ہی تھے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. خزر ان میں سے سب سیٹ تھے, کیونکہ وہ بہت ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, وہ یاجوج ماجوج کا نام جو گزرا ہے, اس لیے کہ ان میں سے ہم ابھی تک یہ کہیں گے. تو انہوں نے باقاعدہ خطوط بھیجے خزر کی طرف کہ کیا واقعی ایسے ہوا ہے, اور جب جواب آیا کہ ہاں ہم نے یہودیت اختیار کر لی ہے, تو باقاعدہ جو بڑا رابع جو پریسٹ رابع تھا وہ سجدے میں گر گیا, اور اس نے یہوہ کہتے ہیں, اللہ کی جگہ یہوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ اصل لفظ جو اللہ کا ہے وہ نہیں استعمال کرتے, کہتے ہیں وہ اتنا پاک نام ہے, یہودی یہ کہتے ہیں کہ اتنا پاک نام ہے کہ ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے, تو آلٹرنیٹ کے طور پہ یہوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ. تو یہوہ کا شکر ادا کیا اس نے سجدے میں گر کے. یہودیت کی تاریخ کے اندر واحد یہ ہوا کہ ایک قوم نے ان کا مذہب اختیار کر لیا, اور ان کی دعوت کے بغیر انہوں نے سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ اختیار کیا, یہ والی چیز. اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ والی بات کے اوپر, جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج کا وہاں سے معاملہ کھلنا شروع ہو گیا تھا. اب وہ ایک قوم جس طرح عام قوم ہوتی ہے اس طرح انٹریکٹ کرنا شروع ہو گئی ہے دنیا کے ساتھ. اس طرح
اس کی ایک بہت بڑی دلیل، اس رائے کی دلیل کہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے بعد وہ والا منظر نہیں ہے کہ ایک دم سے جب وہ پانی پینا شروع ہو جائیں گے، بستیوں میں گھس گئے، لوگ چھپ جائیں گے اور سب کچھ. اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الحج کی 1594. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لایو حج جن البیت ویعتمرن بعد خروج یاجوج و ماجوج، لوگ حج اور عمرہ کرتے رہیں گے اس کے بعد بھی کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا. یہ حدیث جنرلی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، یہ والی حدیث، وہ چاٹنے والی اور دیوار کو وہ ہم ساری تعمیر ہم نے اپنے خیالات کو اس کے اوپر کیا ہوا ہے. یہ واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے کہ یاجوج ماجوج نکل آئے تو اس کا مطلب ہم گھروں سے باہر بھی نہیں جا سکتے. حج اور عمرہ لوگ کرتے رہیں گے، عمرہ پورے سال ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کی سپورٹ کے اندر کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی، خروج کیا ہوتا ہے؟ نکلنا، کہیں آپ اندر ہوتے ہیں اور آپ باہر نکل آتے ہیں وہاں سے، ان کے خروج کے بعد بھی معاملہ چلتا رہے گا، حج و عمرے کا معاملہ چلتا رہے گا. اب یہ قوم جو ہے اس کو البتہ یورپینز جو ہیں وہ جب انہوں نے انڈسٹریلائزیشن حاصل کر لی، صنعت کی دور میں آ گئے وہ، اور جب گن پاؤڈر انہوں نے ایجاد کر لیا تو یہ وہ دور تھا جب پھر یہ یورپین طاقتیں جو ہیں، یہ ممالک جو ہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلے. برٹن، ہمارے اوپر برٹن قابض ہو گیا، کہاں اتنی دور برٹن، اور ابھی بھی دنیا میں نقشے پہ دیکھیں کتنا سائز ہے اس کا، چھوٹا سا، لیکن پوری دنیا کے اوپر قابض ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ گن پاؤڈر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. تیر کیا مقابلہ کریں گے، نیزے کیا مقابلہ کریں گے، توپوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا گن پاؤڈر کی وجہ سے اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یہ دو چیزیں انہوں نے ایسی حاصل کی کہ آگ کی طرح یورپ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا، پوری دنیا کے اوپر انگلف کر لیا. امریکہ بھی چلے گئے، کہاں آسٹریلیا دیکھیں، تصور تو کریں آپ کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے تک پہنچ گئے. افریقہ کا بالکل ٹپ دیکھیں آپ، ساؤتھ افریقہ جو ہے وہاں تک پورے علاقے تک پہنچ گئے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قدر یا تو کوئی شیطان کا، ابلیس کا ہی بنایا ہوا یہ پلان تھا یا کیا تھا کہ اس قدر دانش مندی کی جہاں جہاں گئے ہیں یہ، وہاں پہ لگتا ہے کہ پہلے دن سے یہ ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ، لہٰذا پوری دنیا میں گئے ہیں یہ، انہوں نے پوری دنیا کی کرنسی چینج کر دی، پوری دنیا کو پیپر کے اوپر لگا دیا، پوری دنیا کے اوپر پیپر کرنسی پہ لگا دیا. پوری دنیا کے اندر اپنا جو جمہوری نظام بنایا ہوا تھا سیکولر ڈیموکریسی والا، وہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر وہ لگا دیا. پوری دنیا میں اپنا عدالتی نظام، یعنی کہ ہم تو ایک مسلمانوں کا کہیں گے نا قاضی سسٹم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے افریقہ کے اندر بھی کوئی نظام ہوتا ہوگا ان قوموں کا جو درمیان میں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر قوم کا کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ جہاں جہاں گئے ہیں نا انہوں نے اپنا نظام ڈال دیا، اور اس طرح ڈالا کہ وہ نظام بھی بنا دیا اور ہر جگہ پہ ایجوکیشن سسٹم چینج کیا انہوں نے. میں اب یہ اس طرح نہیں کہا جا رہا کہ ہم صرف یاجوج ماجوج کی بات کر رہے ہیں، ہم اب یورپینز کی بات کر رہے ہیں اوورآل، ان میں سے ہیں. اگین ہر جگہ کا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا کہ جو اگلی جو نسل ہے نا وہ اب اسی نظام کے ہی تحت پلے بڑھیں گی، اور اس سے باہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اس سے باہر کوئی ان کی فکر جا بھی نہیں سکتی، اس کے باہر جا کے وہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے. یہ پوری دنیا کے اوپر یہ کر کے نہیں، کہ معلوم ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا پلان ہی یہ تھا کہ انہوں نے قتل و غارت نہیں کرنا، وہاں پہ قابض نہیں ہو جانا، انہوں نے وقتی طور پہ ہی رہنا ہے ادھر. اسی لیے محل نہیں بنائے گئے. کوئی محل ہے انڈیا پاکستان کے اندر، کوئی محل انگریزوں نے بنایا ہو بادشاہ کے لیے یا کسی اور کے لیے. پلان ہی معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے یورپینز کا پلان ہی یہ تھا کہ پوری دنیا پہ چھا کے انسٹال کر دینا اپنا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم بھی انسٹال کر دینا اور اب واپس آ جانا ہے ہم نے. ایونچولی ایک ہی وقت میں سارے گئے اور تقریباً ایک ہی وقت کے اندر واپس آئے. چند ڈیکیڈز کے اندر پوری دنیا میں پھیلے، چند ڈیکیڈز کے اندر ہی جب واپسی ہوئی تو چند ڈیکیڈز کے اندر ہوئی. ان کا فساد اور فتنہ جو ہے اس کا مظہر یہ ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج آپس میں بالکل ٹھیک ہیں. وہ قرآن کی آیت جو ہے یموجن والی جو ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بھی چڑھیں گے، ایک دوسرے کے اوپر بھی یہ بڑھیں گے. اس کا منظر یہ ہے. ورلڈ وار ون کس ملکوں کے بیچ میں ہوئی تھی؟ یورپین کنٹریز تھیں، رشیا تھا. ساری کون سی ریس ہے یہ؟ آٹومن امپائر، وہی اگین وائٹ ریس ہے یہ، یافس کی اولاد ہیں سارے، آپس میں ساری ہوئی. 10 لاکھ
کے قریب تو کم از کم فوجی مرے تھے. 10 لاکھ ایک فوج ہوتی ہے. آپ پاکستان کی فوج پتہ کتنی ہے؟ 6.5 لاکھ ہے. آپ سمجھیں 10 لاکھ صرف فوجی مرا تھا ورلڈ وار 1 کے اندر. کتنے 2 کروڑ جو تھے وہ فوجی زخمی ہوئے تھے. یہ سارے ویکیپیڈیا سے اسٹیٹسٹکس لیے ہوئے ہیں. اور سویلین کیجولٹیز تھی وہ تھی 77 لاکھ کے قریب. 77 لاکھ سویلین کیجولٹیز تھی. اور کیا تھا؟ جرمنی کا اس کے ساتھ، یورپ کا اس کے ساتھ، فرانس قابض آ گیا اس کے اوپر، اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، رشیا نے اس کے اوپر کر دیا، اور اسی بہانے سلطنت عثمانیہ بھی ختم کر دی انہوں نے. حصے بکھرے کر لیے، ایک دوسرے کو تقسیم کر دیا. جو میں نے لیکچر دیا ہوا ہے ان نون ڈارکنیس کا، اس کے اندر اس کی بہت اچھی ڈیٹیلز اپنی طرف سے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں ود پروفس اور میڈیا کلپس کے ساتھ ساتھ. یہ وہ فساد فی الارض ہے جو انہوں نے مچایا. دنیا میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا، کبھی اس طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا دنیا کے اندر جو اس اسکیل کا ہوا تھا ورلڈ وار 1 کے اندر. 1914 سے شروع ہوا اور آسٹریا اور اپنے ممالک کے اندر ہی چھڑی بات، اور 1919 کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا. اور اس فساد نے کیا کیا کہ آٹومنس نے، حالانکہ آٹومن نے نہ اس پرنس کو قتل کیا تھا، رائل فیملی کے اس بندے کو قتل نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ورلڈ وار 1 چھڑی تھی. جرمنی کو فتح کیا لیکن جرمنی کو واپس کر دیا. آٹومن امپائر کو حصے سے کر دیا. اس کے لیے ہتھیار کیا بنے تھے؟ عرب بن گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب، ہتھیار عرب بنے. ہر علاقے کے اندر عربوں نے بغاوت کر دی ترکوں کے خلاف. عمر مختار کے اوپر جو مووی بنی ہوئی ہے، لارنس آف اریبیا جو مووی بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ جو شریف حسین تھا اس کا بیٹا دکھایا ہوا ہے فیصل، ادھر موویز تو دیکھیں نا ان کے اندر کہ انہوں نے گوروں نے کیا کس طرح چالیں چلی ہوئی ہیں، آپس میں مسلمانوں کس طرح لڑایا ہے، ترکوں کی ٹرین جا رہی ہے اس کو کس طرح لوٹ رہے ہیں، کس طرح ہر طرف انارکی پیدا کر دی ہے. البتہ ایک چیز انگریزوں نے ضرور لکھی ہے اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ ترکی جو فوج تھی نا، یہ فوج ایسی تھی کہ یہ بہت ریزیلینٹ بہت تھے. یعنی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اب ہتھیار ختم ہو گئے ہیں، بظاہر ان کی ہمت ہار گئے ہیں اور اب ہونا کیا چاہیے، ان کو سویپ کم کر دیں گے. لیکن یہ ریزسٹنس بہت شو کرتے ہیں، یہ ریزسٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے کیا ہوا تھا کہ جو فوجیں انگریز نے کی تھی، انگریز کتنے ہیں آبادی میں، کتنے آپ بتائیں، جو برٹش کی بات ہو رہی ہے، جو برٹن کے اندر رہتے ہیں ان کی کتنی فوج ہو جائے گی. تو لہٰذا جن جن ملکوں پہ وہ قابض تھے فوج وہیں سے بھرتی کی ہوئی تھی. ہمارے جو 2 جنریشنز پہلے، جو کسی کے پڑ دادا یا اس سے پہلے کی جنریشن یا کوئی اگر بڑی ایج کا ہے تو ان کے دادا وغیرہ اگر فوج وغیرہ میں تھے، وہ کیا کام کرتے تھے فوج میں. تو اسی طرح ہی فلسطین جو فتح ہوا تھا اس کے اندر یہ انڈیا پاکستان جو ہے، جو ہندوستان ہوتا تھا اس کی فوج تھی جو جنرل ایلن بی کے ماتحت تھی وہ. تو لہٰذا انہوں نے ہم سب کو استعمال کیا. پر جو میں کہہ رہا ہوں ان نون ڈارکنیس، اس کے اندر یہ ڈیٹیل ہے اس سے ریلیٹڈ. اسی جنگ کے دوران 1917 کے اندر یہ ایک یہودی جو تھا بینکر تھا، اور میں نے اس لیکچر کے اندر ذکر کیا ہوا ہے راس چائلڈ فیملی کا. تو اس وقت کا یہ جو تھا لارڈ والٹر راس چائلڈ، جس کے بالکل پیسے جو تھے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ برٹش امپائر اس کی پاکٹ میں تھا، اس نے یہ ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کہ اپنا پلان بتایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے تقسیم کے اوپر اور ہمیں یروشلم واپس چاہیے. حتیٰ فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو جو ان کا کھلنا تھا اس کے بعد انہوں نے شہر میں واپس آنا. یہ اپنا پلان شیئر کر رہا ہے کہ اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے. کب کی بات ہے یہ لیٹر کی؟ جولائی 18 1917. بالفور کو جو فورن منسٹر تھا برٹن کا، اس کو مخاطب کر رہا ہے. بالآخر پھر نومبر 2 1917 کو ابھی فلسطین قابض نہیں ہوا، ابھی یروشلم کے اندر جنرل ایلن بی داخل نہیں ہوا. اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کا جو پلان تھا کہ آپ کو ایک ملک دیں گے ہم نے وہ تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. یاجوج ماجوج وہ اصل میں سبب بنے تھے کہ یہودی واپس اس شہر میں آباد ہوئے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت کے اندر فرمایا ہے. اب حرام ہے ان کے لیے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو نہیں کھول دیا جائے گا، اور وہی ٹول بنے ان کو واپس لے کے جانے کے اندر. اور ان کو کیا آگ لگی ہوئی تھی؟ کیونکہ خضر جو تھے ان کا ایک اس شاخ میں سے ہیں، وہ خود بھی یہودی ہو گئے تھے، آگ ان کو لگی ہوئی تھی. ایک فرق نوٹ کریں آپ کہ جو عرب ہیں وہ جس طرح جو رنگت ہوتی ہے، بال جس طرح ہوتے ہیں ان کے، اور جس طرح ان کے ہیئر کلر اور سب کچھ ہے، جو صحیح معنوں میں یہودی ہیں نا، جو نسلاً یہودی ہیں، وہ ان کے بہت قریب قریب ہیں.
اگر آپ نے صحیح معنوں میں شکل دیکھنی ہے نا ان کی، تو یمن کے اندر جب یہ سعودی عرب نے اور یہ ہوتیز والا معاملہ یہ سارا شروع ہوا ہے نا، تو یمن کے نیچے کی طرف جو ہے نا جو یہودی آباد تھے جتنے بھی، اسرائیل نے سب کو ویکیٹ کیا، ایک سیکرٹ آپریشن کیا اور سب کو ویکیٹ کیا۔ ان یہودیوں کی شکلیں دیکھیں آپ کو بالکل اس طرح لگے گا جس طرح صحراؤں کے بدو نہیں ہوتے، بالکل اس طرح لگیں گے، رنگوں میں، صورت میں۔ اصل یہودی ایسے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آباد تھے، وہ خیبر کے پاس تو مدینہ کیا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کس کی اولاد ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو اسماعیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد ہیں، ان کی بھی اور آگے بنو قریش سارے جو تھے وہ سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، شکل صورت ان دونوں کی ایک جیسی ہے وہ۔ یہ جو یہودی ہیں جس طرح یہ راس چائلڈ ہو گیا، یا جس طرح البرٹ آئنسٹائن تھا، جس طرح باقی جتنے بھی، وہ اس لیکچر کے اندر میں نے کافی لوگوں کو ذکر کیا، اور آج کل بھی جو یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے بینکرز ہیں وہ تو سارے گورے ہیں، وہ خضر نسل سے ہیں، وہ خضر نسل سے ہیں۔ یہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ زیادہ زائنزم کے اندر وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، زیادہ پیش وہ ہیں۔ اب یہ جب پیش آیا 1917 کا واقعہ، اقبال نے اپنے اس کے کچھ عرصے بعد لکھی تھی بانگ درا، لکھی تھی جو شائع ہوئی تھی، لکھی تو بہت سال تھی، کئی سالوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن شائع کی تھی۔ اقبال نے یہ کیا ہے کیونکہ یورپ کے اندر کیا ہوا تھا، ورلڈ وار 1 کے بعد جہاں پہ آٹومن امپائر ختم ہو گیا تھا، وہاں پہ رشین فیڈریشن کو ہرانے کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے وہاں پر کمیونزم کو کیا تھا، اور جو لینن اور یہ جو اسٹالن اور وہ جو دور آیا تھا تو کمیونزم آ گیا تھا، اشتراکیت آ گیا تھا، یہاں پہ کیپٹلزم تھا۔ اب اس وقت کی بات امیجن کریں، اقبال اس چیز کو لکھ رہے ہیں، محنت اور سرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے۔ اب محنت اور سرمایہ کیا مطلب ہو گئی، ایک طرف کمیونزم اور ایک طرف کیپٹلزم، دونوں وائٹ ریس ہیں، دونوں وائٹ ریس ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، نہ انڈینز کا تعلق ہے، نہ افریکنز کا تعلق ہے، نہ عربوں کا تعلق ہے ان سے، نہ چائنیز کا تعلق ہے ان سے، دونوں وائٹ ریس ہیں۔ وہ روس اور وہ سارا علاقہ USSR بن گیا اور یہ یورپ یہ بن گیا۔ اب ظاہر بات ہے آپس میں ٹکرائیں گے تو معاملہ خراب ہونا ہے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ محنت اور سرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے، دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون، حکمت اور تدبیر سے یہ فتنہ اشوب خیز، یعنی کہ یہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا کسی تدبیر کرنے سے، کوئی عمل درآمد کرنے سے کہ اب کیا کیا جائے، اس کو ٹل نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن کی آیت مینشن کریں، وقت کنتم بہ تستعجلون، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تم بہت جلدی مچا رہے تھے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ یونس کی آیت 51 ہے، 51 ہے یہ، کہ اب تم کب ایمان لاؤ گے، تم اب جا کے ایمان لاؤ گے جب وہ ہو جائے گا، واقع ہو چکا ہوگا، اور جس کے لیے تم اتنی جلدی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ اقبال ذکر کر رہے ہیں۔ اب آخری شعر دیکھیں، کتنی بڑی دلیل دے کے چلے گئے، اور میں اور آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کو کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ چشم مسلم دیکھ لے، یہ مطلب تھا اس آیت کا۔ یہ اقبال نے کم از کم کہا ہوگا یہ 95 سال پہلے، کم از کم، کیا پتہ اس سے بھی پہلے کہا ہو، کیا پتہ 1917 کے آس پاس کہہ دیا ہو، لیکن یہ غالباً بانگ درا میں خیال میں 1924 میں شائع ہوئی تھی ہے۔ تو اقبال نے تب کہہ دیا، مسلم امت نے دھیان ہی نہیں کیا اس طرف، کتنا بڑا اشارہ دے کے چلے گئے وہ، ہم نے اس طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ مجھے موٹیویشن جب ملی تھی نا اس ٹاپک کے اوپر، آپ یقین کریں یہ شعر پڑھ کے ملی تھی، کہ اگر اقبال نے یہ سمجھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گہری بات ہے اس کے اندر۔ پھر وہ پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح پھر شیخ عمران حسین والی جو میں ذکر کر رہا تھا ان کی کتاب بھی، اور وہ موٹیویشن بھی تب آئی کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو یورپ میں دوبارہ جب جنگ لڑی ورلڈ وار 2، تو اس کی ہلاکتیں دیکھیں، یہ تو بہت بڑے بڑے فگرز ہیں، یہ کروڑوں کے حساب سے اب فگرز میں چلی گئی یہ بات، کتنے لوگ مارے گئے، کتنی ہلاکتیں ہوئی، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ اور یہ جو فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، یہ کس نے بنایا مسئلہ، یہ کس نے بنیاد رکھی ہے اس کی؟ نہ انڈیا نے کیا، نہ پاکستان نے کیا، یہ برٹن یہ مسئلہ چھوڑ کے چلا گیا ہمارے درمیان میں۔ فلسطین کا مسئلہ کون چھوڑ کے گیا؟ وہ بھی برٹن چھوڑ کے گیا سب لوگوں کے درمیان میں۔ اور یہ جتنے بھی اور ممالک ہیں جہاں جہاں پہ یہ تھے، یہ فتنہ فساد جو تھا یہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ دنیا کے ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ڈلی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور خرابی ہے۔
اور زیادہ جو بچے ہوئے ہیں وہ کون بچا ہوا ہے؟ زیادہ عرب بچے ہوئے ہیں. زیادہ کون بچا ہوا ہے؟ عرب بچے ہوئے ہیں. افغانستان عربی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, افغانستان عربی تو نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. اس طرح ہی جو باقی جو ہم تاریخ پیچھے تھوڑی سی آپ پیچھے کی تاریخ جائے نا, وہ وہاں پہ بچت ہے. یہ جو بلاک ہے نا, اصل عرب بلاک, عراق کے اوپر تو ابھی کم وقتی آ گئی ہے, ورنہ اصل عرب بلاک جو ہے سعودیہ عرب جس میں آ گیا, یہ UAE آ گیا, قطر آ گیا, کویت آ گیا, جارڈن آ گیا, یہ سارے کیا ہیں, کیونکہ یہ ان کے آگے یوں ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آگے بالکل یوں ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہتھیار بن رہے ہیں ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا, یہی ان کے لیے ہلاکت ہوگی ہے. اب کیونکہ اہل علم جو ہیں وہ اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ ہی نہیں رہے وہ والی کہ کس روشنی کے اندر ہے, تو لہٰذا وہ کیا ہے, ویل للعرب والی بات ہی نہیں فیل ہو رہی. وہ صرف یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مستقبل میں ہوگا کوئی, جب ہوگا تو اس کے حالات ہوں گے. آیت متشابہات ہیں, یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ متشابہات آیت کس طرح ہوتی ہے؟ یہ متشابہ آیت تو وہ ہوتی ہے جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی مثال دے کے, تمثیل دے کے سمجھانی ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کیا بتائیں گے, تو لہٰذا دنیا کے پھلوں کے ساتھ مثال دے کے بتا دیا. جہنم کا عذاب کیا سمجھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں؟ جو ہم چند چیزوں کو جانتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ہوگا, پینے کے لیے یہ ہوگا, فلانا یہ ہوگا, اس طرح کر کے چند چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ید کا ذکر کر دیا اپنے کہ میرے ہاتھ ہیں, اب ہم تو نہیں سمجھ سکتے, وہ سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی تمثیل ہمیں بیان کر دی ہو. آیت متشابہات اس کو ڈکلیئر کر کے اور اگنور کر دیا اس کو آگے. اب ایک طرف جو ہے وہ تو بہت اچھے حالات ہیں وہ والے, کہ جی ہم تقوی بھی ہے, للائیت بھی ہے, اور وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس ہے. یہاں پر سب سے بڑی مار پڑ رہی ہے. اب مزید آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں ہم لوگ. صحیح مسلم کی کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ہے 73. اس کے ایک حصے کے اندر یہ آتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے, فَيُمَرُّ أَوَّلُهُمْ جو ان کے اوائلہم جو ان کے جو پہلے ہوں گے, جو جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کا جو پہلا گروپ ہوگا, جو ان کے اول ہوں گے, پہلے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, بحیرۃ تبریہ جو ہے, بحر تبریہ جو ہے, اس کے اوپر وہ آئیں گے اور وہ کیا کریں گے, وہ یشربون ما فیہا, وہ اس میں سے پینا شروع ہو جائیں گے. اب ہم نے تو اس کو ظاہر بات ہے جانوروں کی طرح سمجھا ہوا ہے نا, کہ وہ بس آئیں گے منہ لگا کے بس پینا شروع ہو جائیں گے اس کو, ٹھیک ہے. اور ان کے جب آخرہم وہ کیا کریں, فیقولون لقد کان بہذہ مرۃ ماء, وہ آج بعد میں آنے والے ہوں گے کہیں گے کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا کرتا تھا. حدیث میں بہت واضح ذکر ہے کہ کس بحر کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تبریہ جو ہے وہ سی آف گیلیلی ہے, اس کا دوسرا نام جو ہے لیک ٹیبریس بھی ہے اس کا نام. اور یہ کہاں ہے؟ یہ اسرائیل کے اب ریاست کے اندر ہے. جب اسرائیل قابض ہوا تھا, بنا تھا 48 کے اندر, تب یہ اسرائیل کے ہاتھ نہیں آئی تھی. اسرائیل کے ہاتھ, یہ نقشے کے اوپر دیکھیں آپ, میپ کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کا جو یہ بنتا ہے پورا ایریا, یہ والا ایریا, اس کے نارتھ کے اوپر یہ ایک آپ کو نظر آئے گا چھوٹی سی لیک, یہ سی آف گیلیلی ہے. اس کے لیے لیک کا بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے, وہی لیک جس کا بھی نام حدیث میں تھا. اسرائیل میں اس کے بارے میں ابھی اسرائیل نہیں بنا, جو اس کا اسرائیل کا جو فاؤنڈر ہے زائنسٹ آرگنائزیشن کا, جس کا میں نے ان لیکچرز میں بہت ذکر کیا تھا, تھیوڈر ہرزل, جو 1904 میں فوت بھی ہو گیا تھا. اس نے اپنی بک 1902 میں اپنی بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ہم اسرائیل بنائیں گے اتنی لمبی پلاننگ, تو ہم نے اس کا پانی استعمال کرنا ہے, ہم نے اس کا پانی استعمال کرنا ہے. اسرائیل بننے کے بعد اس کے بارے میں پلان بننا شروع ہو گیا. انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, نیشنل واٹر کیریئر آف اسرائیل, ایک پلان بنایا گیا کہ اس کا پانی ہم نے استعمال کرنا ہے. اور اس کے اندر کیا تھا کہ جب 1964 کے اندر اس کا باقاعدہ انوگریشن ہو گئی, تو یہ میں نے انہی کی ویب سائٹ سے لیا ہوا ہے کہ یہ اس کا پلان ہے کہ پورا پانی کی واٹر پائپ سے پورے اسرائیل کو پانی پر دیا جائے گا, مہیا کیا جائے گا, گھر گھر تک پانی جائے گا. یہ 1964 میں شروع ہوا. اب آگے دیکھیں, یہ 1990 کی خبر ہے, یہ آج کل کی نہیں ہے. کتنی سال پرانی ہو گئی؟ 18 سال پرانی خبر ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سی آف گیلیلی بیکمنگ ڈینجرسلی ڈرائی. سی آف گیلیلی ہے وہ کافی زیادہ خشک ہوتا جا رہا ہے, پانی کم سے کم ہو رہا ہے. اب آگے چلیں تقریباً آپ لوگ 28 سال پہلے آگے چلیں. اب آپ 2008 یعنی کہ اب اس سے 18 سال آگے چلیں. سی آف گیلیلی واٹر ایٹ لوئسٹ آن ریکارڈ,
اور مزید کم ہو گیا پانی اس کا، سی آف گیلیلی کا۔ آگے کی خبر جائیں، یہ کب ہے؟ 12 سپتمبر، آج کا تاریخ ہے 8 اکتوبر، یہ پچھلے مہینے کی خبر ہے، یہ پچھلے مہینے کی خبر۔ اٹس نو لانگر دیٹ ہارڈ ٹو واک آن واٹر ایٹ دا سی آف گیلیلی۔ اور یہ کیا نیچے لکھا ہوا ہے کہ آئلینڈ، جو پہلے آئلینڈ نہیں تھا، وہ اس کے اندر سے جزیرے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کہ اب ایون اس کے اوپر چلنا بھی آسان ہے۔ پھر یہ اسی اسرائیل کے جو ویدر ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سے یہ میں نے لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے، یہ پرسوں کی کلپ ہے اس لیے پرسوں کا ٹیمپریچر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے پانی کا لیول جو ان کا ہونا چاہیے، جس سے اوپر اگر پانی ہوگا تو وہ جس طرح ڈیم کھول دیے جاتے ہیں تاکہ پانی بہہ جائے، ایکسٹرا پانی نہ آئے۔ یہ وہ ہے لوور ریڈ لائن، اور یہ ہے بالکل منیمم باٹم لائن، اور یہ کرنٹ لیول ہے اس کا۔ یہ حدیث بھی واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پانی پئیں گے، ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یاجوج ماجوج ابھی نہیں کھلے، یاجوج ماجوج کا معاملہ ہی اور ہے، کچھ اور۔ پھر کیونکہ میں نے ساری صحیح حدیث روایت کرنی ہے، اس کے اندر کور کرنی ہے، لہٰذا یہ ایک حدیث ہے صحیحین کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ریفرنس اس کا پورا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم کو پکاریں گے، آدم کو بلائیں گے، اور آدم اس کے اوپر لبیک کہیں گے، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنے بچوں میں سے اب نکالو، تم آگ کے لیے جو ہیں ان کو نکالو۔ وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کتنے؟ تو کہا جائے گا 1000 میں سے 999 نکالو۔ اور یہ ہے وہ دن جس دن ہر بچے کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جائے گا، اور ہر اولد کا، جو قرآن کے اندر آتا ہے کل ذات حمل حملہ، اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ وہ والا دن ہوگا۔ اور وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ اس طرح ہیں جس طرح کے ایک بدہوشی کے عالم کے اندر ہے، لیکن وہ اصل میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا جو اتنا شدید ہوگا یہ۔ تو اس کے اوپر جب صحابہ بھی پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگ، یعنی کہ ہمارا کیا پھر حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب شروع تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فَإِنَّ مِن یاجوج و ماجوج، وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے جو 1000 کے قریب ڈالے جائیں گے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر آگے جا کے بحث ہو جاتی ہے اس کی جو شرح اور ان کے اندر کے 999 ہوں گے، 1000 ہوں گے، لیکن بہرحال آپ کو ریشو سمجھ لگ گئی ہے۔ تو اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یورپین ریس جب سے ہے تب سے لے کے اب تک آپ بتائیں کتنے مسلمان ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں نے آج تک اسلام قبول کیا؟ پورے رشیا، آسٹریلیا، کہاں سے لے کے کہاں تک پورے نقشے کو آپ مار کے دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے آج تک اسلام قبول کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ اسلامک سینٹر میں پورے سے لوگوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا، ورنہ مجموعی طور پہ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ لوگ؟ نہیں کر رہے۔ بلکہ امریکہ کے اندر بھی اگر اسٹیٹسٹکس دیکھے جائیں نا تو زیادہ ایفرو امریکنز اسلام قبول کر رہے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعی ان کی ریس کے اندر بہت ہی کم ہے جو مسلمان ہوئے ہیں کبھی۔ پھر یہ جو صحیح حدیثیں ہیں جن کے اندر ذکر آتا ہے جو 10 علامات قیامت کا، یہ صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں میں نے ڈالی ہیں 7285 اور اس سے اگلی حدیث 7286، جس میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ میں وہ کلیئرٹی دینے کے لیے کہ یاجوج ماجوج کے جو سیکوینس ہے نا وہ اس سے نہیں پتہ لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے پوچھا، جب صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا بات کر رہے تھے آپس میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ 10 علامات نہیں ظاہر ہو جاتی۔ کون سی علامات فرمایا؟ الدخان، دھواں۔ کبھی موقع ملا تو کبھی ذکر ہوگا کہ دھوئیں سے کیا مراد ہے، لیکن سب سے پہلے کیا فرمایا؟ دھواں ظاہر ہوگا، پھر دجال، پھر دابت الارض، پھر طلوع الشمس من المغربہا، اور سورج جو ہے وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب یہ آپ کو بہت ساری حدیث سے پتہ ہے کہ یہ واقعہ آخری نشانیوں میں سے ہے، بہت ساری حدیثوں سے ہوتا ہے۔ وَنُزُولُ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام طلوع شمس کے بعد نہیں آئیں گے، یہ بہت اور ساری حدیثوں سے روایت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرما دیا وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور اس کے بعد 3 زلزلے آئیں گے، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوگا؟ ایک آگ ہوگی جو یمن میں سے لوگوں کو پھر جمع کرنا شروع کرے گی۔ اس حدیث کا سیکوینس دیکھ لیں۔ اب اگلی حدیث میں جائیں صحیح مسلم کی، جس کے اندر دوبارہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا آتا ہے؟
اس میں دوبارہ سیکوینس چینج ہے. اس میں کیا ہے؟ زلزلوں کا پہلے ذکر آ گیا اس کے اندر کیا آ گیا؟ پھر دخان کا ذکر آتا ہے، پھر دجال کا آتا ہے، پھر دعوت الارض کا آتا ہے، پھر یاجوج ماجوج کا آتا ہے ذکر. تو اس کے اندر دیکھیں سیکوینس چینج ہے اس کے اندر. تو لہٰذا یہ ایک بات کنفرم ہے کہ جو 10 نشانی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس میں نہیں بیان کی. لہٰذا وہ غلط فہمی بھی اتار دی جائے کہ نہیں وہ لازماً صرف اسی کی ہی بات ہو رہی ہے. پھر یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہے، جنرل بات آپ لوگوں کے علم میں ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب دجال جو ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور اس کو لط کے مقام پر قتل کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور راحت پا لیں گے، سکون میں آ جائیں گے وہ، تو پھر اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وحی کر کے ان کی طرف کہیں گے الل عیسیٰ، عیسیٰ کی طرف وحی کریں گے، انی بے شک میں نے قد اخرجت، میں نے خارج کیا ہے، اب نکالا ہے، عبادن اپنے بندوں میں سے، عبادن لی میرے اپنے بندوں سے، جن کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، کوئی قتال نہیں کر سکتا ان کے خلاف. نہ ذوالقرنین نے کیا تھا قتال ان کے ساتھ، نہ مسلمان ان کو فاتح کر سکے تھے جیسا میں نے ذکر کیا تھا. اور ایون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہہ دیا جائے گا کہ میرے بندوں میں سے اب میں نے ان بندوں کو ظاہر کر دیا ہے کہ جن کے خلاف کوئی لڑ نہیں سکتا، لہٰذا اب تم لے کے میرے بندوں کو طور کے مقام پہ چلے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبعث اللہ یاجوج و ماجوج، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو پھر بھیجے گا. کوئی دوار کا ذکر نہیں ہے، کوئی ردم کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ کہ اس کو گرائے گا، توڑے گا، کچھ طرح کے، بھیجے گا. اللہ تعالیٰ بھیجنے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ابھی یہ جتنے بھی یورپین کولونائزیشن تھی اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ یہ پوری دنیا پہ آ گئے تھے، غالب ہو گئے تھے. جو بعد میں ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دجال قتل ہو جائے گا اور وہ ایک منظر دیکھ لیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آ جائیں گے. ابھی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے وہ. یہ بات جو ہو رہی ہے نا، یہ ہے کہ جو آل آؤٹ وار، سارے ہتھیار لے کے وہ لڑنے کے لیے آ جائیں گے، وہ بات ہو رہی ہے یہ. اور اس میں کہیں یہ ضد نہیں ہو رہی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں وہ آئیں گے اور کبھی وہ نکالے نہیں گئے، کوئی ضد نہیں ہو رہی، یہ بالکل ان لائن ہے، ٹیلی ہو رہی ہے. معراج کی رات کے بارے میں بھی ایک حدیث ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے. اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور قیامت کا تذکرہ ہوا. کیونکہ یہ ساری حدیثیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں سب کچھ کلیئر ہو جائے کہ ہر صحیح حدیث ہم نے کور کر لی ہے اور کسی کا اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ حدیثیں مینشن ہو رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا قیامت کا علم مجھے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا مجھے قیامت کا علم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ مجھے کیا بتایا گیا ہے، کہ خروج دجال کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے. فَأَنزِلُوا، پھر مجھے نازل کیا جائے گا، فَأَقْتُلُوهُ، پھر میں اس کو قتل کر دوں گا، اور اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ خوشی خوشی واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ، تو پھر ان کا استقبال کریں گے یاجوج ماجوج. کوئی ردم کا ذکر نہیں ہے، کوئی نہیں، صرف لڑنے کی بات ہے کہ وہ پھر سامنے آ جائیں گے، پھر ان کا استقبال کرنے کے لیے آ جائیں گے یاجوج ماجوج. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. یہ پھر جب بالآخر یاجوج ماجوج اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قتل ہو جائیں گے تو ان کا اتنا ہتھیار ہوگا ان کے پاس، کیونکہ وہ بددعا سے مریں گے. اور علامات قیامت نہیں ہے اس لیے، اور کلاس کا ٹائم بھی کافی اوپر ہو گیا ہے، اس لیے اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا، صرف ان سے متعلق روایات پوری کرنی ہے. اس لیے ان کے اتنے ہتھیار ہوں گے کہ مسلمان پہ 7 سال تک ان کے اس ہتھیار کو فائر کے طور پہ یوز کرتے رہیں گے، آگ جلانے کے لیے فائر ووڈ کے طور پہ استعمال کرتے رہیں گے. اس قدر ان کا اسلحہ اور ہتھیار ہوگا، لڑے بغیر مسلمانوں کا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا. تو اب ایک دفعہ اس کو ذرا کنکلوژن کی طرف ہم لوگ لے آتے ہیں. یہ کل بات تھی، ساری روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور کسی ایک روایت، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرپریٹیشن میں نے بہت ساری کتابوں کو پڑھ کے آپ لوگوں کے آگے پیش کی ہے، ساری روایات ان کے اوپر بیٹھتی ہیں، نہ کہ جو آلریڈی ہم لوگوں نے اپنے خیالات کے اندر بات تعمیر کی ہوئی ہے. اس کو اگر اہل علم، خاص طور پہ جو اسکالرز ہیں، اس کو اگر بہت کھلے ذہن سے اس کو سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر تدبر کریں اس کے اوپر،
کیونکہ اس سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب سمجھ ہی رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ہم سے لینا دینا ہی نہیں ہے، تو ہمیں فساد ہی نہیں سمجھ لگ رہا کہ وہ کیا فساد مچا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری امت کے جو عرب بھائی ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے جس ہلاکت کی اندر وہ ملوث ہوئے ہیں. اس کو آپ لوگ فلوٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، انٹرپریٹیشن کسی چیز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اونچی نیچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت اچھے فہم کے ساتھ بہت اچھی ٹائم لگانے کے بعد کافی عرصہ 11 مہینے پہلے وہ لیکچر دیا تھا. اتنے عرصے کے اندر میں نے اس کے دوران کافی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی ہیں، اور جب تک میرا اپنا ذہن فلی مائل نہیں ہوا تب تک میں نے اس کو ارینج نہیں کیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.